نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو وسبحوہ بکرتا واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ تحیتهم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے، اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا۔ اور کافروں اور منافقوں کی خوشی نہ کرو، اور ان کی ایذا پر درگزر فرماؤ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ بس یعنی کافی ہے کارساز۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ اے ایمان والو، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں بے ہاتھ لگائے چھوڑ دو تو تمہارے لیے کچھ عدت نہیں، جسے گنو تو انہیں کچھ فائدہ دو اور اچھی طرح سے چھوڑ دو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ یہ عزت والی روزی اور یہ پیارے پیارے انعامات جو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب اور پاکیزہ بندوں کو
عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔ آج ہمارے پروگرام کی اسپیشلٹی ہے کہ 2 خالد ہمارے پروگرام میں ہیں۔ ایک ہمارے خالد امیر اتاری بھائی ہیں، ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا جو ہے ایک یوں سمجھیے کہ جزو لا ينفک ہیں، بیک بون ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مرحبا۔ اور دوسرے ہمارے حضرت قبلہ خالد حسین اتاری مدنی جدہ شرفہ، ماشاءاللہ آپ شیخ الحدیث بھی ہیں، اور جامعۃ المدینہ آن لائن جو ہے اس میں فیضان آن لائن اکیڈمی میں ماشاءاللہ آپ بخاری شریف بھی پڑھاتے ہیں، دیگر حدیث کی کتابیں بھی پڑھاتے ہیں، اور مجھے شرف میسر ہے کہ ہم جو ہے وہ ساتھ پڑھتے رہے ہیں، اور الحمدللہ ایک اللہ کی رحمت سے ہمارا اچھا وقت گزرا ہے جامعۃ المدینہ میں اللہ کی رحمت سے۔ تو خالد بھائی بھی آج ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ تو مجھے یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں اولا میں تھا خالد بھائی، اور یعنی پہلا سال تھا جامعۃ المدینہ میں، اور کانویکیشن جیسے ہوتا ہے یونیورسٹیز کا، اسی طرح جامعۃ المدینہ کا بھی، پورے کراچی کے جامعۃ المدینہ یہاں پر فیضان مدینہ میں نیچے جو بیسمنٹ ہے وہاں پر موجود تھے، اور ان تقسیم اسناد بھی تھا، تقسیم انعامات بھی تھا، یعنی یوں اس کا ایک اجتماع تھا، پورے کراچی سے الحمدللہ کہیں میں آئے ہوئے تھے، اور تلاوت قرآن ہو رہی تھی، اور نگران شورا کا میں نے انداز دیکھا کہ آپ پر نگران شورا پر گریہ طاری تھا، یعنی آپ قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے اور نگران شورا جو ہے وہ رو رہے تھے، ان کے ایک کیفیت طاری تھی ان پر، یہ انداز اس طرح کے، یہ یوں دیکھتے دیکھتے یوں ہم جو ہے وہ چلتے آ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، ان کا بھی ہے۔ پھر میں نے امیر سنت کا ایک ویڈیو کلپ دیکھا، یہ بھی یوں سمجھ لیں کہ ابتدا کی ہی بات ہے، جب میں پڑھنے کے لیے آیا تھا جامعۃ المدینہ میں، تو میں نے دیکھا کہ آخری جو ہے یہ کوئی تراویح تھی میرا خیال ہے، اور اس میں قرآن کریم پڑھا جا رہا تھا، اور امیر سنت بھی رو رہے تھے، آپ پر بھی ایک جو ہے وہ کیفیت طاری تھی۔ اہل اللہ کا انداز ہم آج بھی دیکھتے ہیں، اللہ والوں کا، وہ جب قرآن سنتے ہیں تو قرآن کریم کے انوار و تجلیات کی جب ان پر بارش ہوتی ہے تو ان کی کیفیت وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے اور سنا بھی جا رہا ہے، اور یوں ہی پڑھنا چاہیے اور یوں ہی سننا چاہیے، اور اس پر احادیث و روایات موجود ہیں۔ قرآن کریم بندہ پڑھے تو بھی جو ہے وہ حزن کے ساتھ، اور سنے تو بھی جو ہے وہ ایک کیفیت اور ذوق کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ کی کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تلاوت قرآن نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں، اس میں سستی کی کیا وجوہات ہیں، یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، تلاوت قرآن، یہی ہم نے پروگرام کا عنوان رکھا ہے، اسی کو لے کے چلیں گے، کالز بھی لیں گے، مدنی رضا بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر، گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر، آنکھوں سے ہم لگائیں گے، آج نہیں تو کل
کی آنکھوں سے ہم لگائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح پڑھیں گے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، آقا تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، آقا مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، آقا مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، آقا مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، آقا سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، اور میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، آقا 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 میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں
کرے کھانے جاؤں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں آقا تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں ایک جان کیا ہے ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں خدا را ابا کے دم گئے لبوں پر آقا خدا را ابا کے دم گئے لبوں پر خدا را ابا کے دم گئے لبوں پر خدا را ابا کے دم گئے لبوں پر دم واپسی تو نظارہ کروں میں آقا دم واپسی تو نظارہ کروں میں تیرے در محمد محمد پکارا کروں میں دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں آقا دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد محمد پکارا کروں میں آقا محمد محمد پکارا کروں میں تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے آقا تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری ہم خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے
مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں سباہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے سباہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے سباہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. آمین. اللہ تعالیٰ مکی شریف کی مدینہ شریف کی بعد حاضری عطا فرمائے اور ذوق شوق اور سوز بھی اللہ کریم عطا فرمائے. اور حج کے فارم یہ بھرنے کا جو وقت ہے یہ بھی قریب آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ہم سب پر بھی، ہمارے ملک پاکستان پر بھی، اور اللہ ہمیں خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ حج 2023 کی سعادت بھی نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. الحمدللہ میرے رفیق مدینہ الحمدللہ اس حاضری میں مجھے شرف ملا، میں ان کے ساتھ تھا. حضرت مولانا محمد وسیم الطاری مدنی ادامہ ذلہ، ان سے گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. مرحبا وسیم بھائی، اللہ کریم آنا مبارک فرمائے. الحمدللہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں ہمارا ایک وقت ہے جو ساتھ گزرا ہے الحمدللہ. اور جی الحمدللہ بہاروں والا سبحان اللہ. اور پھر سیٹ بھی ہماری تقریباً یوں سمجھ لیں کہ ساتھ ہی کم و بیش جو ہے وہ رہی ہے الحمدللہ. تو اللہ نصیب کرے حج میں بھی یہ سعادتیں ملیں، آپ کے ساتھ بھی، خالد بھائی کے ساتھ بھی، مدنی بھائی کے ساتھ بھی، اور امیر سنت کے سائے میں ہم سارے ہوں، بیڑا پار ہو جائے. آمین. وسیم بھائی، تلاوت قرآن کے آداب پر اگر آئیں اور اس کے باطنی آداب پر اگر آئیں جی تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین. اور سلمان بھائی، حقیقت یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اگر اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے تو اس کا مزہ الگ ہی ہے. واہ. دراصل بات یہی ہے کہ ہم میں سے ایک تعداد ہے کہ ایک تو تعداد وہ ہے کہ جو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اس ایک بہت بڑے نیک کام سے محروم ہے. جی. تو ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ یار میں کیسا مسلمان ہوں کہ تلاوت قرآن مجید کا مجھے موقع ہی نہیں مل پا رہا. حالانکہ میں روزانہ دین بہت سارے کام کرتا ہوں، بہت سارے امور لے کر چلتا ہوں، لیکن تلاوت قرآن سے محروم ہوں. صبح اٹھتے ہیں تو موبائل چیک کر لیتے ہیں، اخبار پڑھ لیتے ہیں، بہت سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن اخبار بھی کیا ہی اچھا پڑھتے ہیں وسیم؟ جی. میں ایک آدمی سے ملا تو انہوں نے بتایا کہ میں 4 اخبار پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. 4 اخبار روزانہ کے وہ ان کی روٹین ہے. اور 4 اردو کے. ایک بندہ بولے نا چلو ایک انگلش کا پڑھ رہا ہے، ایک اردو کا پڑھ رہا ہے. انگلش والے میں بھی تو کوئی صحیفہ تھوڑی، وہ بھی اخبار ہی ہے، خبریں ہیں اس میں. اردو والے میں بھی خبریں ہی ہیں، اس میں الگ حساب کتاب نہیں ہے.
لیکن آپ دیکھیں کہ کیا بتایا، میں کتنے اخبار پڑھتا 4 اخبار. ہوں؟ 4 اخبار پڑھتا ہوں. کام کوئی نہیں ہوگا اس کو، اور جی کام کوئی نہیں ہوگا اس کو. اللہ اکبر، چلے اللہ رحم کرے. جی اب آپ دیکھیں یعنی کہ وہی والی بات کہ ہم نے اپنی ترجیحات کو اور اپنے معاملات کو چینج کر لیا نا. پہلے کے مسلمانوں کا معمول یہی تھا کہ ان کی جو ابتدا ہوتی تھی نا وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہوا کرتی تھی، اور اسی لیے ان کے گھروں میں بھی برکت ہوا کرتی تھی، ان کے کاروبار میں بھی برکت ہوا کرتی تھی، ان کے پورے جو دن بھر کا ان کا ایک شیڈول ہوا کرتا تھا نا، نظام الاوقات ہوا کرتا تھا، جو وہ کام کیا کرتے تھے ان کاموں میں بھی برکت ہوا کرتی تھی. تو آج جو ہمارے ہاں بے برکتی کے اسباب ہیں نا، ان میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم اٹھتے کے ساتھ ہی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل نہیں کرتے. اور اب جب تلاوت کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاکیزہ کلام کو پڑھنا ہے، تو دیکھیں ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ہر چیز کے کچھ طریقہ کار ہوتا ہے، اور ہر کام کے نا کچھ لوازمات ہوتے ہیں. اگر ان لوازمات کو نہ اپنایا جائے تو پھر اس کام کی جو روح ہے نا، اس کام کے جو سمجھ لیں آپ کو اس کے فوائد ملنے ہیں وہ حاصل نہیں ہو پاتے. تو لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید جو کہ مقدس ترین کتاب ہے، میرے رب کا پاکیزہ کلام ہے، تو اس کی تلاوت کے بھی کچھ آداب ہیں. تو آپ نے سلمان بھائی باطنی آداب کے حوالے سے ارشاد فرمایا، تو میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے باطنی آداب میں سے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضور قلب یعنی دل کی توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، پورے دل کی توجہ کے ساتھ، یعنی دل میں پیدا ہونے والی تمام خیالات کو ترک کر کے تلاوت قرآن کی جائے. یعنی کہ اب کیا ہے کہ میں تب تلاوت قرآن کرنے بیٹھا ہوں نا تو میں کاروبار نہ سوچ رہا ہوں، تلاوت قرآن کرنے بیٹھا ہوں تو میں دیگر دنیا کی اپنی جھنجھٹوں سے بالکل ایک طرف ہو جاؤں. بس میرا تصور کیا ہو کہ میں اس وقت اس پاکیزہ کلام کی تلاوت کرنے لگا ہوں جو کہ میرے رب کریم کا کلام ہے. میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے، میرے رب نے مجھ سے اس مقدس کلام میں کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اب جب یہ تصور باندھ کر، بالکل پاک صاف ہو کر، خوشبو لگا کر، قبلہ رخ ہو کر، تمام تصورات سے الگ ہو کر انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا، تو پھر اسے قرآن کی تلاوت کرنے کی الگ ہی برکات حاصل ہوتی ہے. پھر اسی طرح علماء نے ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ جس طرح ظاہری جلد قرآن ہے اور اس کے اوراق کا یہ ادب ہے کہ بغیر طہارت کے انہیں چھوا نہیں جاتا. ظاہر ہے کہ پاکیزہ انسان ہی قرآن پاک کو چھوئے گا، ناپاک آدمی قرآن نہیں چھو سکتا، بے وضو آدمی قرآن نہیں چھو سکتا. کیوں؟ یہ قرآن کی شان ہے کہ قرآن کو پاک آدمی باوضو آدمی ہی چھوئے گا. ٹھیک ہے. اب فرمایا کہ اسی طرح قرآن کریم کے باطنی انوار و تجلیات کا تقاضا ہے کہ دل بھی ہر طرح کی ناپاکی سے پاک اور صاف ہو تاکہ اس میں قرآن کی تجلیات کی انوار نظر آئے. اللہ اکبر. اب یہ سلمان بھائی وہی بات کہ جہاں اندھیرا ہوتا ہے نا وہاں روشنی نہیں ہوتی، ایسا ہی جہاں روشنی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہے. ایسا ہی. تو لہٰذا جہاں قرآن کے انوار اور تجلیات کو اپنے سینے کے اندر سمونا ہے نا، اس کے لیے ہمارے سینے کا گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے، ہمارے باطن کا گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے. تو قرآن کی تلاوت کے ایک بہترین آداب میں سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے. اور یہ بڑی پیاری بات ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے سب سے پہلے یا رب العالمین میں تیرے پاکیزہ کلام کی تلاوت کرنے لگا ہوں، یا اللہ میں نے ابھی تک جتنے گناہ کیے ہیں مولا اپنے فضل اور اپنے کرم سے معاف کر دے. یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے تیرا یہ پاکیزہ کلام میرے ہاتھوں میں ہے مولا اب میں اس کی تلاوت کرنے لگا. اللہ. آپ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ لوازمات ہیں، کیا بات. یہ ذوق بڑھانے والی چیزیں ہیں، یہ شوق بڑھانے والی چیزیں ہیں. رب کا پاکیزہ کلام میرے ہاتھ میں ہے، مقدس کلام میرے ہاتھ میں اس کی زیارت کر رہا ہوں، یہ برکات کا نزول مجھ پر ہونا شروع ہو گیا. کیا بات. اب یا اللہ میں تیرا قرآن پڑھنے لگا ہوں مولا اس میں مجھے تو توفیق عطا فرما کہ مجھے ذوق بھی آئے، مجھے شوق بھی آئے، مجھے مزہ بھی آئے. اور مولا ابھی تک میں نے جتنے گناہ کیے ہیں نا یا اللہ میں سب سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مولا تو توبہ قبول کرنے والا ہے، قبول فرما لے. اب تب یہ ایک ماحول بن گیا نا. کیا بات. اس کے بعد پھر بندہ قرآن اٹھائے اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرے. کیا بات. اور پھر جیسا مضمون آتا چلا جائے، جیسا مضمون آتا چلا جائے اپنی کیفیت کو تبدیل کرتا چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی، اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر فرما رہا ہے، گم ہو جائے کہ مولا تیری جنت کتنی پیاری ہے، مولا مجھے محروم نہ کرنا ہے اس سے.
جہاں جہنم کا ذکر آئے یا رب العالمین مجھے بچا لینا مولا، میں نہیں جا سکتا اس میں، یا اللہ مجھے بچا لینا، میں لمحہ بھر کے لیے بھی اس کا لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی میں اس کا عذاب نہیں سہ سکتا یا اللہ۔ جہاں رب کی نعمتوں کا ذکر آئے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھی، یا اللہ لک الحمد و لک الشکر، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی۔ ان آداب کو لحاظ رکھ کر اگر بندہ قرآن کی تلاوت کرے تو سلمان بھائی حقیقت یہی ہے کہ یہ قرآن ہی ہے کہ بندے کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے، واہ کیا یہ بات، قرآن ہی ہے۔ واہ جی اس کی تلاوت کرنے والا بندہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگا کر پڑھتا چلا جائے، یقین مانے کہ قرآن چھوڑنے کا دل نہیں چاہے گا۔ تبھی تو ہمارے بزرگوں کا معمول تھا، رات میں پورا قرآن پاک ختم کر گئے، جب بیٹھے ہیں تو پورا قرآن پاک پڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا تھا؟ ان کو یہ ذوق مل گیا تھا، ان کو یہ شوق مل گیا تھا، ان کو یہ مزہ آ گیا تھا، اور یہ بس پڑھتے تھے اور رب کے کلام کو پڑھ کر اس کا مزہ لیتے رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے تلاوت قرآن کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، مرحبا وسیم بھائی، بہت پیاری گفتگو فرمائی۔ اور عام عوام کے لیے تو یہ کیفیت اسی وقت بنے گی جب قرآن کریم بھی پڑھ رہے ہوں، ساتھ میں اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں۔ بے شک بے تو شک، تفسیر سیرات الجنان ہمارے پاس الحمدللہ الحمدللہ۔ موجود ہے، ترجمہ کنز الایمان ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا، آسان ترجمہ قرآن ہے، کنز العرفان ہے، تو یہ بندہ پڑھتا چلا جائے۔ خالد بھائی، ذوق بڑھانے کے لیے جو ایک بات اور ہے، اور دل لگانے کے لیے ایک بات جو ہے وہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کے جو الفاظ ہیں جو میں ادا کرنے جا رہا ہوں، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے ارشاد فرمائے، سبحان اللہ۔ یعنی حضور نے اپنی مبارک زبان سے یہ ادا فرمائے ہیں، اور مجھے بھی وہی جو ہے وہ الفاظ قطعی یقینی طور کے اوپر جو ہے وہ ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو یہ بھی تلاوت قرآن کے ذوق کو بڑھانے والی بات ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ ہاں بے شک ایسا ہی ہے، تو یہ بھی ایک ذوق بڑھانے والی چیز ہے کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جو رب تعالیٰ کا کلام ہے، جبریل لے کے آئے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ یہ نازل ہوا ہے۔ اور یہ قرآن کے بارے میں خود قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ بھی نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اقدس جو ہے وہ کتنا پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط، کہ جس پر رب کا یہ کلام نازل ہوا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت پر شفقتیں ہیں کہ پہلی جو امتیں ہوتی تھیں ان کو یہ جو ان کی کتابیں ہوتی تھیں وہ یاد نہیں ہوتی تھیں، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی ہے کہ حضور کے امت کے بچوں کو بھی قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ اور یہ قرآن حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، ہم تو مخلوق ہے، ظاہری بات، وہ خالق ہے، ہم جو ہے وہ بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، ہم جو ہے وہ اس کی عبادت کرنے والے، وہ معبود ہے، اس کا کلام جو ہے وہ ہمیں یاد ہو جائے، ہمیں سمجھ میں آ جائے، یہ ہماری عقل و شعور سے دور کی بات ہے، لیکن یہ حضور کی کرم نوازی ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے کرم کیا کہ نہ صرف ہمیں یہ یاد ہو جاتا ہے، ہمیں یاد رہتا ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، ہم وہی الفاظ دہراتے ہیں جو رب نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے تھے، ہم وہی کلمات جو ہے وہ سمجھتے ہیں، ان کے معانی جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ ایک ذوق شوق جس طرح کی ابھی بات ہو رہی تھی الحمدللہ بنتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، روایات میں موجود ہے کہ آپ صبح جب اٹھتے تو قرآن اٹھاتے اور قرآن پکڑ کے جب اس کی تلاوت شروع کرنے لگتے تو اس کو چومتے، اس کو آنکھوں پہ لگاتے، پھر کہتے کہ اے قرآن تو میرے رب کا عہد ہے، اور پھر اس کی تلاوت کرتے۔ تو یہ ایک انداز تھا، یعنی یہ ایک ہمیں ظاہری طور پہ بھی اس کے آداب بتائے جا رہے ہیں، کیا بات کہ ظاہری طور پہ بھی اس کے آداب کا خیال کیا جائے۔ ایک دفعہ ذمہ داران کا تربیتی اجتماع تھا کہ بلا نگران شورا، اس میں بڑی چوٹ کرنے کے لیے ایک بات آپ نے فرمائی، تلاوت قرآن کے موضوع پہ ہی آپ تربیت فرما رہے تھے کہ تلاوت قرآن کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ابھی پوچھا جائے، فرمایا کہ میں پوچھ نہیں رہا، اپنے دل سے آپ سب پوچھیں، تھوڑا سا غور کریں، سوچیں کہ ہمارے گھر میں قرآن کہاں رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ کئی ایسے ہوں گے جن کو سوچنا پڑے گا کہ قرآن کہاں رکھا ہوا ہے ہمارے گھر میں، اور پھر اگر آپ یہاں سے جائیں اور جا کے آپ اپنے گھر میں وہ قرآن پاک جو ہے جو رکھا ہوا جہاں پہ، جو آپ کے اگر ذہن میں آ گیا ہے، فرمایا کئی تو ایسے ہوں گے جن کو جا کے ڈھونڈنا پڑے گا کہ کہاں رکھا ہوا، بھول ہی جاتے، مطلب اتنا عرصہ بولتے ہی نہیں ہیں قرآن۔ اب جن کو ہوگا کہ یاد آئے گا ہاں فلانی جگہ پہ، فرمایا جا کے یہاں سے جاؤ، جا کے اس کو اٹھانا، دیکھنا کہیں اس کے اوپر گرد تو نہیں جمی ہوئی، یعنی اتنا عرصہ تو نہیں ہو گیا۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی میں عرض کروں گا کہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے
ایک یعنی بعض اوقات جو ہے نا وہ مہینوں گزر جاتے ہیں. کئی لوگ تو ایسے ہیں ماہ رمضان میں جو قرآن پڑھا تو اگلے رمضان تک جو ہے وہ اتنی سستی اور کوتاہی کرتے ہیں کہ اگلے رمضان تک جو ہے وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے. تو اب وہ قرآن اٹھا کے گھر میں دیکھیں ہم گھر میں عام طور پہ گھر میں صفائی والی رکھی ہوتے ہیں یا خود چلیں گھر میں مثلا جو خواتین صفائی کرتی ہیں, روز آپ کا بیڈ ہے, آپ کی جو بھی گھر کا سامان ہے, روز اس کی ڈسٹنگ ہو رہی, روز مطلب اس کی صفائی کر رہے ہیں. لیکن قرآن پاک جو ہے کیا ہم روزانہ اس کو کھولتے ہیں, روزانہ دیکھتے ہیں, روزانہ اس کو چومتے ہیں, روزانہ اس کے اوپر اللہ نہ کرے اگر گرد و غبار آ جاتی ہے تو اس کو کیا جو ہے وہ ہم صاف کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا ہمیں اس پہ جو ہے نا وہ قرآن پاک کے ایک یوں کہنے کہ اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ظاہری طور پہ بھی اس کے آداب کا خیال رکھنا ہوگا. جب ظاہر میں ہم اس کے آداب کا خیال, کسی بھی چیز کا ادب جب کیا جائے گا تو پھر اس کی حقیقی برکات حاصل ہوں گی. آپ کو یاد ہوگا کلاس میں جب اساتذہ کرام کوئی نئی کتاب جو ہے وہ پڑھانے لگتے تھے تو شروع میں فاتحہ خوانی کی جاتی تھی. ان کے جو مصنفین ہوتے ہیں جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے, جن بزرگوں نے ان کتاب کی شروحات لکھی ہیں, ان کے لیے دعا کی جاتی تھی. کیوں کی جاتی تھی؟ تاکہ ان کا ایک روحانی فیض بھی ہمیں ملنا شروع ہو جائے. ہم ان کے لیے دعا کریں گے, ان کی جو ایک برکات ہیں, ان کی جو وہ ہمیں ثمرات حاصل ہوں گے. کتاب تو ہم پڑھ ہی لیں گے, علم تو آ ہی جائے گا, لیکن وہ جو علم کا فیض ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہم ان کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے تھے. تو یہ ایک روٹین ابھی بھی اساتذہ کی ہوتی ہے, دینی اعتبار سے تو ہوتی ہے الحمدللہ. تو اسی طرح سے اب قرآن کے جو ہے وہ اگر آپ اس طرح سے اس کا خیال کریں گے, قرآن جو ہے وہ چومیں گے, اس کو ہمیشہ عام کتاب کی طرح اس کو نہ سمجھا جائے کہ قرآن جو ہے ایک عام کتاب نہیں ہے, یہ پوری دنیا کی تمام کتابوں کی سردار ہے, اور ایسی مقدس اور پاکیزہ کتاب کائنات میں ہے ہی نہیں. اس کا ادب, اس کی محبت کتنی ہونی چاہیے, یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے اس کا ادب ہونا چاہیے. اس کا جب ہم خیال کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس کا روحانی ایک فیض جو ہے ہمیں حاصل ہوگا. پھر جب ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ بعض لوگ تلاوت قرآن سنتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تو وہ قرآن کے انوار و تجلیات پھر ایسا لگے گا ان کے دل میں اتر رہے ہیں. پھر ان کی آنکھیں جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہوئے جو ہے وہ بھیگ جائیں گے, قرآن ان کو سمجھ میں آئے گا. اب ہمارے استاد صاحب تھے مولانا بلال مدنی صاحب, یو اے ای میں ہوتے ہیں جو, وہ انہوں نے میری مسجد میں ایک دفعہ یہاں گلستان جوہر میں جب ہوتا تھا تراویح انہوں نے سنائی, تو ماشاءاللہ بڑے اچھے حافظ قرآن تھے, آواز بھی بڑی پیاری تھی. تو مجھے یاد ہے جس دن سورہ رحمان پڑھ رہے تھے اور جس دن سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے, یعنی استاد صاحب زارو کتار رو رہے تھے, آنسوؤں کی ایسے ایک لڑی لگی ہوئی تھی, اور ان کی گریہ زاری کو دیکھ کے پیچھے مقتدیوں کی بھی وہی صورتحال تھی. مقتدی بھی جو ہے نا وہ ایک یعنی پوری مسجد جو ہے بھری ہوئی تھی نمازیوں سے, باہر بھی نمازی تھے, اور ایک جو ہے نا وہ ایک سمجھ کیفیت تھی ایسی کہ سب جو ہے وہ رو رہے. تو یہ کیا ہے کہ قرآن پڑھ پڑھ کے, قرآن جو ہے وہ جب ہم قرآن کا ادب کریں گے, قرآن کو وقت دیں گے, پھر قرآن بھی اپنے فیوز و برکات جو ہے وہ ہمارے یوں کہہ لیں کہ دل کے اندر جو ہے وہ ان کو انڈیلے گا, ہمارے دل میں وہ آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک کلام کا جو ایک حقیقی فیض ہے وہ انشاءاللہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا, اور اس کے لیے ہمیں ظاہری باطنی دونوں آداب کا جو ہے بھرپور خیال کرنا چاہیے. درست فرمایا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور یہ باتیں سن کر بھی جو ہے نا وہ ایک کیفیت مزہ آتا ہے, اور بندے کو اسپرچولیٹی جو ہے نا یہ فیل ہوتی ہے. آپ دیکھیے ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے ہمارے گھر میں برکت ہو. کل بھی ایک میسیج تھا کہ گھر میں خیر و برکت کیسے ہو. اگر ہم اپنے بچپن کو یاد کریں خالد بھائی, تو ہم جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو صبح جو ہے وہ بچے قرآن پڑھنے مسجد میں جایا کرتے تھے. مسجد میں اعلان ہوتا تھا جتنے بچے مسجد پڑھ دینے جلدی مسجد آ جاؤ, یعنی یوں ایک اعلان بھی ہوتا تھا. تو بہرحال گھر والے کیا کرتے تھے, وہ پہلے ہی فجر کی نماز کے اس میں وقت میں ہی وہ بھیجتے تھے مسجد میں. بچے جا رہے ہیں مسجد میں جا کے قرآن کریم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, اور گھر میں بھی جو ہے وہ قرآن کریم پڑھنے کا معمول ہے. فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں گھر والے سارے, ٹھیک ہے, اٹھ رہے ہیں اس وقت میں, اٹھ بھی رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں. بچے جو ہے وہ مسجد میں جا رہے ہیں, قرآن کریم وہاں پر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, سبق جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں, اور اس طرح روٹین جو ہے وہ چل رہی ہے. آج کیا ہوا, صبح کتنے بجے ہو رہی ہے, کچھ جگہوں پر تو صبح کا تاثر ہی ختم بھی, جب آنکھ کھلی تبھی سویرا. ایک تو یہ ہے جب آنکھ کھلی تبھی سویرا, ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے. اور ایک ہے صبح ہو رہی کتنے بجے, 9 بجے 10 بجے. جن کی 9-10 بجے صبح ہو رہی ہے, آپ حساب لگا لیں پھر برکت کہاں سے آنی ہے, تلاوت کہاں سے ہونی ہے, نماز
کا جو ہے نا وہ یہ معاملہ کہاں سے آنا ہے اور کس طرف کس سمت میں جو ہے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. کچھ چیزیں ہیں ہماری جن کو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں جو چھوڑنے کی نہیں تھی. آپ دیکھیے کہ وقت گزرتا ہے، چیزیں موڈیفائی ہوتی ہیں، حالات، انداز، واقعات یہ مختلف سینیریو کے حوالے سے کیا ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے جاتے ہیں، بدلتے جاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں بدلتے. جو سٹرکچر ہے نا، سٹرکچر جو بیس ڈون ہے، جس کے اوپر بنیاد ہے، جس کے اوپر ہر شے مطلب کھڑی ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اس کو آپ بولیں کہ اس کو ہٹا کے کچھ اور جو ہے وہ لے آئیں، یوں نہیں چلے گا. وہ جب ہٹے گا تو ہر شے نیچے آ جائے گی. تو یہ جو قرآن کریم کا پڑھنے کا انداز تھا، یہ جو نماز فجر میں اٹھنے والا جو انداز تھا، معاملہ تھا، یہ ہمارا سٹرکچر تھا، ہماری بنیاد تھی، بلکہ ہے. اور اس کے ساتھ کیا تھا کہ ہمارے گھر بار میں، آل اولاد میں، مال جان میں ایک برکت کی جو ایک عمارت تھی وہ کھڑی تھی. اب کیا ہوا؟ آپ کبھی غور کریں مدنی چینل کی ناظرین، پہلے جتنے پیسے جو ہے وہ کمائے جاتے تھے، آج پیسے اس سے زیادہ کمائے جا رہے ہیں. اگر ہم اپنے بچپن کا جو ہے وہ خیال کریں، اس کو یاد کریں، تو ہمیں 1 روپیہ یا 2 روپے ملتے تھے. اس سے پیچھے چلے جاؤں تو وہ جو ہے نا وہ 58 ملتی تھی کچھ لوگوں کے لیے، بلکہ جنہوں نے بچپن گزارا ہوا ہے، ہماری عمر کے مطلب یوں ہیں، تو ان کو یہ چیزیں یاد آ رہی ہوں گی. بلکہ وسیم بھائی، خالد بھائی، یہاں تو ہمارے یہاں سے 54 ختم ہو گئی تھی، لیکن کراچی میں پھر بھی 54 کا چلن رہا ہے ایک ٹائم تک، پنجاب میں. ہاں جی. تو اس وقت بچے جو ہے وہ 54 1 روپیہ جو ہے وہ لیا کرتے تھے. اور آج بچہ اسکول جا رہا ہے، کتنے پیسے لے کے جا رہا ہے جی؟ مدنی بھائی کہہ رہے ہیں 100 روپے جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے. کہاں 1 اور کہاں 100. کوانٹٹی کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی. آپ دیکھیے کہ پہلے کتنی کمائی تھی، کیا اس کا حساب کتاب تھا؟ آج کمائی کی اگر آپ کوانٹٹی دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ زیادہ ہے. لیکن جتنی پہلے جو سکون تھا، اب وہ سکون کیا ہے؟ وہ غائب ہے. تو وہ کیا ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کے ساتھ اپنے جو معاملات ہمارے نہ بدلنے کے تھے، برکت والے تھے، جن پر ہماری زندگی میں، گھر میں، رزق میں، مال میں، جان میں، صحت میں برکت تھی، ہم نے اس کو جو ہے وہ اس عمارت کی بنیادیں جو ہے وہ بلڈوز کر دیں. اور جب وہ گر گئی اور برکت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور آج دیکھیں جیب میں پیسے ہیں لیکن بندے کا دماغ جو ہے نا وہ گھوم ہی رہا ہے. کیا کہیں گے خالد بھائی؟ اللہ اکبر. سلمان بھائی، ہیں تو یہ ایشوز، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ برننگ ایشوز ہیں، ان پر بات ہونی چاہیے، ہوتی ہے، اور درست سمت میں بھی ہونی چاہیے. اللہ کریم ہمیں توفیق دے ہم قرآن کو اپنانے والے بن جائیں اور اس سے اپنی ایک اپنائیت کا اظہار بھی کریں. اور جو لوگ خود حاملین قرآن ہیں، قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے، جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر بڑا ایک سکون کا ماحول تھا، وہاں نیکی کی قدر بھی تھی. نیکی کرنے والے کو اپنا پیشوا، مقتدی، امام تسلیم کیا جاتا تھا، اور اس کی ایک عزت ہوتی تھی. بہرحال اس کو تو یوں عرض کروں میں کہ نیکی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عزت دیتا ہے، اور مالک کریم نیکوں کے دل میں ہی اس کی عزت رکھتا ہے، اچھے لوگوں کے دل میں اس کی عزت ہوتی ہے. لیکن ایک ہیبت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ رب العالمین جل وعلا جو شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نیکوں کی ہیبت ان کے دل میں ڈال دیتا ہے. یہ مالک کریم جل وعلا کی خود ایسے احسان ہے کہ بندہ اس کی خواہش نہ بھی کرے، رب العالمین عطا فرماتا ہے. لیکن ہم جب قرآن سے اپنا تعلق بناتے ہیں تو دل خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے، اس کی عبادت کے لیے جھکنے والا ہو جاتا ہے. قرآن کریم کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ یہ ایمان کو ترقی دینے والا ہے، اور فرمایا نا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، واہ، کہ جب مومنوں کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے. جی. وعلی ربہم یتوکلون، اور ان کی
ایک شان یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں. قرآن ہمیں توکل کا درس دیتا ہے اور بہت ساری باتیں اخلاقیات اور کردار کو سنوارنے کے حوالے سے ہمیں بیان کرتا ہے. لیکن اگر صرف اس آیت کریمہ کے ان الفاظ پر ہی غور کیا جائے کہ مومن بندہ مومن کے سامنے تلاوت ہو رہی ہے یا مومن خود تلاوت کر رہا ہے تو اس کا ایمان بھی بڑھ رہا ہے اور وہ اپنے رب العالمین پر توکل کرنے والا بھی ہے. سلمان بھائی ہمارا انحصار ان چیزوں پر ہوا کرتا تھا. ہم کہتے تھے کہ ہم اللہ کا نام لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی برکت ڈالے گا اور وہ برکت ہوگی تو ہمارا پورا ہو جائے گا, ہمیں کفایت کرے گا, ہمیں دوڑنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی, تھوڑا کمائیں گے, گھر لائیں گے, گھر والوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے. اب جب ہم نے برکت کے کانسیپٹ کو چھوڑ کر کثرت کے کانسیپٹ کو اپنا لیا نا جی, اور کثرت حاصل کرنے کے لیے برکت والے کاموں کو ختم کر دیا گیا. قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دی گئی, نماز موقع لگا تو پڑھ لی, ورنہ کتنے تو ایسے ہیں. بلکہ میں کبھی کبھار اس بات پر غور کرتا ہوں سلمان بھائی کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھتے. کیونکہ اگر ہم اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں مسجدیں تو وہی ہیں, ہم عید کے مواقع پر نئی مساجد تعمیر نہیں کرتے. ایسا نہیں ہوتا کہ عید ہے تو نئی مساجد تعمیر ہو. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جہاں مساجد ہیں وہاں نمازیں الگ ہو رہی ہیں اور عید گاہوں میں اسپیشلی عید کی نماز ہو رہی ہے. اٹس مینس کہ لوگ تو وہی ہیں نا. ایسا ہی ہے. اگر صرف یہ جمعے کے موقع پر بھی آئیں تو جمعے میں بھی ہمارے پاس مسجدوں میں جگہیں کم پڑ جائیں. لیکن غور کیجئے جو افراد اس بات پر دھیان کرتے ہوں, سلمان بھائی ایک دور تھا کہ جمعے کی نماز میں نا مسجد آخر تک بالکل بھری ہوتی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ آبادی تو ارد گرد بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن آخر تک مسجد نہیں بھر رہی, الا ماشاء اللہ کہیں کہیں جہاں ہو وہاں ہو. تو یہ کیا بات ہے جو ہمیں یوں شاعر اسلام سے دور لے کر جا رہی ہے. ہم نے بہت بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے برکت اور کثرت کے کانسیپٹ کو چھوڑ دیا, گڈ مڈ کر دیا. سمجھا, برکت کو کثرت سمجھ لیا, کثرت کو ہم نے برکت سمجھ لیا, رشوت سے آئی ہوئی آمدنی کو من فضل ربی کہنے لگے. یہاں پر حالانکہ شرعی حکم اگر دیکھا جائے تو یہ ایمان کی حد کو پھلانگنے والا ہے. لیکن بندہ غور کر لے کہ جب چیزوں کے نام بروں کو اچھے اور اچھوں کے برے کر دیے جائیں گے تو پھر اجتماعی طور پہ مجموعی طور پہ معاشرے کا یہی حال ہونا ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن سے لو لگانے والے بن جائیں. آج بھی کبھی کہیں آواز آتی ہے نا تلاوت قرآن کرنے کی, کسی گھر کے باہر سے گزرو, کہیں دیکھو کہ کسی مدرسے کے قریب سے گزرے سلمان بھائی, جب بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے اور ان کی ملی جلی سی آواز آ رہی ہوگی نا, آپ کے دل کو اطمینان نصیب ہوگا. آپ کو لگے گا یار واہ مزہ آ گیا. ابھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جس ٹائمنگ میں عام طور پہ یہاں کراچی میں ظہر کی نماز کے بعد مساجد میں یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے. تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ذرا مسجد میں بیٹھے نا اور پھر وہ مسجد کے قریب ہی مدرسہ لگا ہوا ہے اور تلاوت قرآن کی آواز آنے لگے تو کبھی کبھار آپ اپنے بچپن میں لوٹ جاتے ہیں. کبھی کبھار آپ ایک سکون محسوس کرتے ہیں کہ یار کیا مزے کی بات ہے, یہ بھی تو زندگی ہے. پہلے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر یہاں ٹھہرتی ہے کہ یہی تو زندگی ہے. بندہ قرآن پڑھے تو اس کا ہو جائے. بچوں کو بچپن سے اس ڈائریکشن کی طرف لائیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے سلمان بھائی, اللہ اکبر, بیٹا ابھی اٹھ گئے, ابھی سو جاؤ, ابھی صبح ہونی ہے, ابھی سے نہیں اٹھتے, اتنی جلدی نہیں اٹھتے. یہ بول بال کے بچوں کو دوبارہ سلا دیا جاتا ہے. جو بیچارہ جلدی اٹھ بھی گیا اس کو بتایا جاتا ہے نا صبح ابھی نہیں نکلی, ابھی دیکھو لائٹیں آف کر کے بتا دیا جاتا ہے ابھی تو اندھیرا ہو رہا ہے. یہ سارے جو کام ہم کر رہے ہیں وقت سے فائدہ اٹھائیں. اللہ کریم نے مہلت دی ہوئی ہے, قرآن کی طرف مائل کریں اور بات تو کریں بچوں کے سامنے قرآن کی. سلمان بھائی ہم نے جو ایک ہوتا تھا نا, دادا ہیں, دادی ہیں, نانی ہیں, یہ بڑے افراد, بڑی عمر کے افراد, بچے ان کے پاس جاتے تھے تو یہ لوگ نا بچوں سے نصیحتوں پر باتیں کرتے تھے. یہ بچوں کو کبھی قرآن کا کوئی واقعہ سنا دیا, کبھی کسی نبی کا واقعہ سنا دیا. انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکروں پر کئی کتابیں لکھی گئیں, گھروں میں وہ رکھی ہوتی تھیں اور دادا دادی نانا نانی وہ پڑھنے والے ہوتے تھے. بچے آتے تھے, اب دادا دادی نانا نانی کو جو انجیکٹ ہے, جو ان کے اندر ہے,
جی۔ تو پھر وہی باہر آیا کرتا تھا، صحیح۔ تو آنے والے کو وہی کہانی سناتے تھے جو انہوں نے پڑھی ہے۔ اب کیا ہے جی، جب دادا دادی نانا نانی بھی فلمیں ڈرامے گانے باجے اور ٹک ٹاک بناتے بناتے بن رہے ہیں آپ، تو اس کے بعد بچے کو آپ نے اسی ٹریک پر لانا ہے، یہی ٹرینڈ کرنا ہے۔ آج بھی ایسا نہیں ہے کہ جب بچے آتے ہوں تو بڑے ان سے منہ چھپا لیتے ہوں، نہیں، بات کرتے ہیں، ان کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، لیکن اب جو دیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں یا جو دیکھ کر جوان بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں اور بچے جوانی کی طرف آ رہے ہیں، اپنے سے بعد میں آنے والوں کو پھر وہی طریقہ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہی طرز زندگی ہے۔ آج آپ قرآن کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے قرآن دیکھا ہے۔ آج آپ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے یہ ماحول دیکھا ہے۔ جو بچہ ایسے ماحول میں پلا بڑا کہ جس نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ قرآن کی تلاوت بھی کوئی شے ہوتی ہے، جس نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ صبح صبح اٹھ کر صرف آفس نہیں جانا ہوتا، مسجد بھی جانا ہوتا ہے، جس بچے نے یہ دیکھا ہی نہیں، وہ بڑا ہو کر کیا لے گا؟ جس طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ایک تربیت کا زبردست سلسلہ رہتا ہے۔ ایک بیان میں نگران شورا نے ارشاد فرمایا کہ آپ نمازی تھے کیونکہ آپ کے بڑے نمازی تھے۔ آپ کے اب جو جنریشن آ رہی ہے وہاں کیا ہے کہ بچے جمعہ نمازی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے بڑے جمعہ نمازی تھے، کیونکہ ان سے جو بڑے تھے نا وہ جب نماز کے لیے جاتے تھے تو صرف جمعے کے لیے بچے کو ہاتھ پکڑ کے مسجد لے جاتے تھے، تو غیر شعوری طور پر بچے کو یہ سکھا دیا بھائی جمعہ ہی ہے جس کی نماز ہے، تو وہ جمعہ نمازی ہو گئے۔ اور پھر اب جو جنریشن آ رہی ہے تو جمعہ بھی ہے تو ہفتہ بھی ہے، تو بھائی دن تو سارے ایک ہی جیسے ہیں۔ حالانکہ رب العالمین نے جمعے کو سید الایام قرار دیا ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، اس کے لیے خاص عبادت حج المساکین ہے، سبحان اللہ، یہ فضیلتوں والا دن ہے، اس میں نیکیاں کرنی ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین جل وعلا یوں سمجھیں کہ اور انعام آپ پر فرماتا ہے۔ کبھی اس کیفیت میں بات کی جائے، ہمیں جمعے تو یوں پتا ہے جمعے کو ہاف ڈے ہوتا ہے، بھائی ارے واہ بھائی واہ، ہاف ڈے کیوں ہوتا ہے؟ ایک دور تھا جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آپ جمعے میں حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھیں بھی، اس کے لیے خاص تیاری کریں۔ جیسے جیسے آپ ماحول بنائیں گے نا ویسے بنتا چلا جائے گا۔ قرآن و سنت سے قربت کا، ان سے نزدیکی کا، ان سے محبت کا ماحول بنائیں گے تو پھر اثرات بھی وہی مرتب ہوں گے۔ کیا بات ہے۔ اور جب دور جائیں گے تو پھر اثرات جو مرتب ہو رہے ہیں آج دیکھیں وہ نظر آ رہے ہیں، وہ تو ہم نہیں ہیں۔ ہم بسوں میں سفر کرتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ الحمدللہ لوگوں کے پاس، کسی کے پاس سورہ یاسین ہوتی تھی، کوئی اپنے پاس پنسورہ رکھا ہوا ہے، کسی کے پاس پاکٹ سائز قرآن ہے، اور وہ بس میں بیٹھ کر بھی نا صبح صبح جناب آفس پہنچ رہے ہیں انہیں 7 بجے تو وہ 6 بجے سے نماز فجر پڑھ کے اسٹاپ پر کھڑے تو قرآن کریم کھلا ہوا ہے، بس میں بیٹھے ہیں تو تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک ماشاءاللہ ماحول ہی ہوا کرتا تھا، لیکن اب کیا ہمیں یہ نظارے نظر آ رہے ہیں؟ اچھا پھر الحمدللہ اچھوں کی کمی نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ موبائل میں بھی تلاوت قرآن کر رہے ہیں، ایسے ہیں لیکن کتنے؟ بتدریج کمی آتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے موبائل میں سلمان بھائی ہر قسم کی اپلیکیشن ہوتی ہے، یہ کرنا ہے تو اپلیکیشن، کوکنگ کی اپلیکیشن، تو زمین کی اپلیکیشن، تو فلیٹ کہاں مل رہے ہیں اس کی، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ کوئی ایسی اپلیکیشن موجود ہے جو مجھے نماز کا ٹائم بتاتی ہو؟ کوئی ایسی اپلیکیشن موجود ہے کہ میرا دل چاہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں تو میں ایک کلک پر قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اپلیکیشن آن کر لوں؟ کچھ ایسا ہے میرے موبائل میں؟ اگر ایسا بھی نہیں ہے تو میں سوچوں نا کہ یہ تو میری ترجیحات میں ہی نہیں ہے۔ جب یہ ترجیحات میں نہیں ہے تو دل یہاں اگر یوں سمجھے کہ ایک لمحے کو مائل بھی ہوا تو قرآن کریم اتنی دوری پر رکھا ہے کہ اس تک ایکسس نہیں ہو پائے گا، لہٰذا وہ ایک لمحے کے بعد ہی تبدیل ہو جاتا ہے بندہ۔ اچھائی کا آئیڈیا بھی ذہن میں آتا ہے لیکن نیکی کرنا اتنا مشکل کیا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن اب کون اٹھائے، ابھی اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہا دھو کر تیار ہوا ہوں، دل میں آیا کہ یار آج قرآن بھی پڑھ لو، ارے یار اس پہ تو اتنی گرد جمی ہوئی ہے کہ اسے اٹھاؤں گا تو پھر کپڑے دوبارہ خراب ہو جائیں گے، اب کیا کر رہا ہے بندہ؟ تو یہ نیکی کے جو طریقہ کار ہے نا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، اور یہ نیکی حاصل کرنے کی چیزیں ان کو بھی ذرا صاف ستھرا اور اتنے قریب رکھیں کہ جیسے ہی خیر کا، بھلائی کا خیال دل میں آئے تو آپ بھلائی کر جائیں۔ درست فرمایا، بڑی پیاری بات کہی، اور مجھے یاد آیا خالد بھائی، اپنا بچپن جو ہے نا وہ یاد آیا۔ اللہ رحمت فرمائے میرے نانا جان پر،
دنیا سے جب گئے تو کلمہ پڑھتے ہوئے ماشاءاللہ سبحان دنیا سے گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ماشاء تو مجھے من و سلوہ کے بارے میں اللہ. میرے نانا جی نے بتایا تھا، کیا بات. اور انہوں نے کہا تھا کہ آج میاں صاحب نے بیان کیتا ہے ہم، تے انہوں نے یہ گل دسی ہے مسجد میں. مولوی صاحب نے جو ہے وہ جو عالم صاحب ہیں انہوں نے بیان کیا ہے اور انہوں نے یہ بات بتائی. تو اگر اولاد کو بچوں کو اس طرف لے کر آنا ہے تو بڑوں کو بھی اس سمت پہ آنا ہے، اسی سمت میں آنا ہے اور اسی طرف جو ہے وہ رہنا ہے. اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے والا بنائے، ہمارے گھر میں معمول ہو. اور استاد بلال صاحب کی آپ نے بات کی، مجھے انہی کی جو ہے نا وہ بات یاد آ رہی ہے. آپ کو یاد، بلکہ ہم دونوں ساتھ ہی تھے، استاد بلال صاحب کے گھر گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک کمرے میں ہم جو ہے بیٹھے تھے تو وہ چائے بھی تھی وہاں، چائے بھی جو ہے ہم نے پی. تو استاد صاحب نے بتایا کہ یہ کمرہ ہے، یہاں پر ہم بیٹھ کر درود پاک جو ہے پڑھتے ہیں. بالکل ایسے. تو گھر کے سارے محارم جو ہے وہ ادھر بیٹھتے ہیں اور دانے وہاں رکھے ہوئے تھے. وہ درود پاک پڑھنے کا معمول ہے. قرآن کریم جو ہے یہ پڑھنے کا معمول ہے. قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، باپ بھی پڑھ رہا ہے، ماں بھی پڑھ رہی ہے، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی یہی کریں گے. اور اگر یہ نہیں ہے، کچھ اور ہے جو ہے ابھی، اور اس سے کیا ہو رہا ہے اس پہ زیادہ تبصرے کی حاجت نہیں ہے، نظر ہی آ رہا ہے سب کچھ. تو جاگتے ہوئے کو جگانا مشکل کام ہے. تو بندے کو چاہیے کہ جاگ جائے اور دیکھ لے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. تو برکت اگر چاہیے اور رحمت اللہ پاک کی چاہیے تو تلاوت قرآن زندگی میں شامل ہونی چاہیے. اور الحمدللہ علی احسان ہی دعوت اسلامی کا دینی ماحول جہاں جہاں یہ کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بالکل ایکٹیو، ریڈی اور تیار کھڑا ہے. آپ اگر آپ کی کوئی فیکٹری ہے، آپ کی کوئی دکان ہے، آپ کسی مارکیٹ میں ہیں، آپ 4 5 6 دکاندار مل کر اپنا ذہن بنائیں یار ہمارے پاس 2 2 3 3 ورکر ہیں، ہم خود بھی قرآن پڑھیں اور ان کو بھی قرآن پڑھائیں. دکان جو ہے وہ کھل رہی ہے تو اس کا آدھا پونا گھنٹہ تو جو سمجھے ایسے ہی گزر جاتا ہے. تو اسی میں کوئی ٹائم ایڈجسٹمنٹ کر کے دعوت اسلامی کے مبلغین سے رابطہ کر کے آپ سلسلہ کار کریں. انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کو جو ہے وہ قاری پرووائڈ کرے گی، وہ آئے گا، قرآن کریم بھی پڑھائے گا اور بھی بہت کچھ اچھی باتیں جو ہے وہ سکھائے گا. اور جو خلا ہے اگر رہ گیا ہے زندگی میں تو اللہ کی رحمت سے پورا ہوتا جائے گا. خالد بھائی، میں مدرسہ المدینہ لانڈھی میں، اب وہ علاقہ کون سا تھا میں بھول گیا ہوں، تھا بہرحال دور دراز ہی تھا. لانڈھی یہاں سے آپ جائیں تو ٹائم لگتا ہے بھارت. تو وہاں تقسیم اسناد کے اجتماع میں مجھے اسنائی بھائیوں نے کہا بیان کرنا ہے آپ نے، تو میں وہاں حاضر ہوا. میں گیا، خالد بھائی وہاں کے بچوں نے جو ماشاءاللہ بیانات کیے، انگلش میں بیان کیا، عربی میں جس بچے نے بیان کیا مجھے مطلب مزہ آ گیا. غوث پاک کے بارے میں اس نے بچے نے بیان کیا اور زبردست مطلب بیان کیا، بہت مزہ آیا مجھے. ٹھیک ہے جی. 1200 روپے میں نے اس بچے، پہلے میں نے اس کو 200 روپے پیش کیے، 200 روپے میں نے اس کو دیے تو مجھے میرے دل کو اطمینان نہیں ہوا. میں نے کہا یار 200 روپیہ دیا ہے، یہ تو کیا ہے 200 روپیہ. پھر میں نے 1000 روپیہ اس کو اور جو ہے وہ پیش کیا. تو وہاں کے قاری صاحبان کی محنت یعنی نظر آ رہی تھی. وہاں جس طرح دیگر بچوں کو جو ہے وہ پھر اسناد بھی دی گئی، اس میں کوئی 2 یا 3 بزرگ بھی تھے، سفید داڑھی تھی جناب ان کی، اور انہوں نے بھی وہاں مدرسہ المدینہ بالغان جو وہاں لگتا ہے اس میں قرآن کریم جو ہے وہ ختم کیا. تو ان کو بھی سند بھی دی گئی اور جو تحائف ہیں یہ بھی دیے گئے الحمدللہ. تو یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول بالکل قائم دائم ہے، موجود ہے، اور آپ کی مرضی کے ٹائم پر آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہے. جی ہاں، آپ جو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہن ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں یار ہماری زندگی میں یہ کمی رہ گئی ہے، بہت ساری کمیاں ہم سوچتے ہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت کچھ نہیں کہا ہمارے پاس ایک ہے، اس پر غور فرمائیں یہ بھی ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو دعوت اسلامی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بالکل موجود ہے. آپ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے بالکل ایک معمولی سی ہلکی سی جو فیس ہے یہ آپ دے کر کے اس کو اپنی مرضی کے ٹائم پر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر یہ نہیں کرنا تو آپ دعوت اسلامی کے مدرسہ المدینہ بالغان میں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، بالکل فری آف کاسٹ ہے، کوئی پائی پیسہ نہیں ہے. اسلامی بہنوں کے اپنے مدرسہ المدینہ بالغات ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ فیضان آن لائن اکیڈمی کے جو ذرائع ہیں، واٹس ایپ نمبر ہے، ای میل ہے، ساتھ میں اس کا فیس بک پیج کا بھی ہے اور ویب سائٹ کا بھی ہے. تو اس سے آپ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں اپنی مرضی کے، اپنی سہولت کے ٹائم میں.
اور دوسری بات جو ہے وہ آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں، مدرسۃ المدینہ بالغات میں اسلامی بہنوں کا الگ نظام ہے، اسلامی بھائیوں کا جو ہے وہ الگ نظام ہے، تو اس کو یوٹیلائزیشن کر کے بھی آپ اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن زندگی میں آئے گی اور برکتوں کو، خیر کو، سلامتیوں کو، راحتوں کو، عافیتوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے گی انشاءاللہ۔ جو بھی اپنے بالغان کے مدرسے کا فرمایا نا سلمان بھائی، جی۔ اس میں ایک سہولت اور بھی ہے، جس طرح ہمارے یہ ڈپارٹمنٹ ہے یہ باقاعدہ آپ کو قاری صاحب آپ کی جگہ پر بھی فراہم کرتے ہیں، جی اور میں کئی مارکیٹس کو جانتا ہوں کہ جن میں اس طرح کے آٹو پارٹس مارکیٹس ہیں بعض، اب اس میں کیا ہے کہ مکینک جب دن میں کام شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا سارا لباس آئل والا سب ہو جاتا ہے، تو کئی مارکیٹس کے اندر مکینک حضرات نے یہ کیا ہوا ہے کہ جی ہمارے ہاں صبح مارکیٹ کھلتی ہے 10 بجے، تو آپ جو ہے نا وہ 10 بجے قاری صاحب فراہم کر دیں، تاکہ ہم لوگ گھر کے لباس میں آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں گے اور اپنے سبق لیں گے اور اس کے بعد اپنے کاموں کا آغاز کریں گے۔ اب دیکھیں اس کی برکت کیا ہے، صبح قاری صاحب نے آگے پڑھایا، قرآن پاک سب نے پڑھا، پڑھنے کے بعد اپنے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کام میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اور اس طرح وہ قرآن مجید بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جی خالد بھائی۔ باقی میں جو عرض کرنے لگا تھا کہ دعوت اسلامی نے اس کنسیپٹ کو بھی بدلا ہے کہ بعض لوگ جو نا بوڑھے جیسے ہوتے ہیں، تھوڑی بڑی عمر کے ہوتے ہیں، اب میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری تو زبان موٹی ہو گئی ہے، میرا دماغ موٹا ہو گیا، میں تو اب نہیں پڑھ سکتا۔ دعوت اسلامی نے اس کنسیپٹ کو بھی بدلا ہے اور بابوں کو بھی پڑھا کے بتایا کہ بابے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہی بابا جو کہہ رہا تھا نا میرا دماغ موٹا ہو گیا، اس کو آپ جنرل اسٹور کھول دیں، 1000 قسم کی آئٹم ہوگی، بابے کو ساری یاد ہو جائیں گی، لیکن قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے میرا دماغ موٹا ہو گیا، اب زبان پہ چڑھتا نہیں ہے، وہ ساری چیزیں چڑھ جائیں گی وہاں، اس کو اپنی مطلب ایک ظاہری طور پہ دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہوگا۔ اور ایسے بابے بھی کئی آپ کو ملیں گے کہ دعا کریں کوئی روزگار مل جائے، بابے 60 سال کے، 50-55 سال، حالات اس طرح کے ہیں، کہیں پہ نوکری مل جائے تو اب وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے تو اب میری تو عمر نہیں رہی، اب تو میں فلانا یوں کر لیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس چیز کو بدلا ہے، اور فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے الحمدللہ بہت سارے بڑی عمر کے بوڑھے، اور میں یہاں جانتا ہوں ایک نمازی کو تقریباً 64 سال عمر تھی ان کی، تو انہوں نے اسی طرح نگران شورا کا یا امیر سنت کا بیان سنا اور ان کا ذہن بنا کے قرآن کا، انہوں نے خود مجھ سے بات، مجھے بھی نہیں پتا تھا، نمازی 5 وقت کے نمازی تھے، کہنے لگے کہ مجھے صرف ایک آیت آتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مجھے سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، صرف یہ ایک ہی آیت مجھے آتی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھی آپ نماز میں، کہہ رہے میں یہی بار بار پڑھی جاتا ہوں، یہی بار بار پڑھی جاتا ہوں، یعنی جو عام ویسے وہ با جماعت نماز پڑھتے تھے 5 ٹائم، تقریباً 64 سال ان کی عمر تھی، یعنی ان کے یوں کہہ لیں ہاتھ کانپتے تھے، اس طرح کے وہ نمازی، وہ کہنے لگے کہ مجھے نا آپ قرآن سکھائیں، تو وہ الحمدللہ انہوں نے مجھے تقریباً 6 مہینے وہ ایک ایک لفظ پوچھتے رہے، کرتے رہے، تو انہوں نے سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ دونوں یاد کر لی تھی، یعنی 6 مہینے لگے رہے تو انہوں نے یاد کر لی۔ تو اب پہلے 60 سال کی عمر گزری تو ایک ذہن نہیں بنا، لیکن جب ذہن بنا تو کر لیا، تو اس سے مجھے لگا کہ جتنی مرضی عمر کا بندہ ہے، جب کوشش کرنا کرے، یاد کرنا چاہے، قرآن پڑھنا چاہے، ذہن بن جائے تو پڑھ سکتا ہے۔ درست فرمایا، ایسی بات ہے، اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا ذوق عطا فرمائے اور تلاوت قرآن ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ بن جائے۔ اور اپلیکیشن کے حوالے سے خالد بھائی نے کہا، دعوت اسلامی نے یہ بھی آسان کیا ہے، آپ کی پریئر ٹائم جو دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے، یہ آپ کو رات کو نوٹیفیکیشن دے گی کہ سورہ ملک پڑھ لیں، ایسا ہی۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس کے نوٹیفیکیشن پر میں نے سورہ ملک پڑھی ہے الحمدللہ۔ یہ آپ بھی اپنے موبائل میں یہ رکھیں گے تو پھر جو چیز آپ اپنے پاس رکھیں گے وہ آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلائے گی، کچھ نہ کچھ بتائے گی۔ موبائل ہے نا نوٹیفیکیشن اس کا، تو گھٹیا چیز اور فضول اور فالتو تو مطلب اس میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پہلے نمبر پر جو بات ہے وہ یہ ہے۔ تو بہرحال یہ دعوت اسلامی کی اپلیکیشنز ہیں، یہ ہیں۔ اسی طرح جو یہ تفسیر قرآن والی اپلیکیشن ہے، سیرۃ الجنان والی، وہ بھی نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ دیتی ہے کہ آپ تفسیر پڑھ لیں، تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ ہے، تو ہمارے ہوم اسکرین پر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ مدینہ صراط الجنان، صراط الجنان القرآن ود ٹرانسلیشن، یہ اس کا نام ہے جی۔ تو یہ اپلیکیشن بھی موبائل میں ہوگی تو انشاءاللہ قرآن کریم پڑھنے کا اور سننے کا بھی اس کے اندر ہے، مختلف پروگرامز ہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ استاد قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب ادام ذلہ کے، تو یہ انشاءاللہ آپ کو سننے کو بھی ملے گا اس کے اندر انشاءاللہ عز و جل۔ اور خوشخبری ایک میرے پاس ہے، بہرحال وہ ذہنی آزمائش میں ہی آپ سنیں گے تو انشاءاللہ سن چکے ہیں۔
جی سن چکے ہیں جی وہ بھی ہے، ایک اور بھی ہے، اس سے بڑی ہے، ماشاءاللہ، وہ جو آپ فرما رہے ہیں اس سے کیا ہے، بڑی سے بڑی ہے. تو ذہنی آزمائش میں ہی وہ آئے، میرا خیال ہے زیادہ اس کا ایک ذوق بنے گا انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں دعوت اسلامی کتنا جو ہے وہ اس قرآن کریم جو ہے وہ اس کا نور پھیلانے کے لیے کوشش کر رہی ہے. قرآن کریم کا انگلش ترجمہ یہ جو ہے یہ الحمدللہ. ریکارڈ ہو چکا، اللہ کی رحمت سے پین قرآن میں آ چکا، ٹھیک ہے. سندھی ترجمہ ریکارڈ ہو چکا، آ چکا. پنجابی ترجمے کے 24 پارے جو ہیں یا 25 پارے جو ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت سے یہ بھی ہو گیا. اور پھر پشتو ترجمہ ہے، اور آپ دیکھیے الحمدللہ اس سمت میں بھی جو ہے وہ کام ہو ہی رہا ہے اللہ کی رحمت سے. اگر یہ کہا جائے کہ دعوت اسلامی قرآن سکھانے کی تحریک ہے تو یہ بے جانا ہوگا. جتنا الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک فوکس ہے جی. اور مختلف اس کے ذرائع نیکی کرنا اور بالخصوص تلاوت کرنا، جی. اس کو آسان کر دیا ہے دعوت اسلامی نے. اب ہماری وہ ہم پہ ہے کہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں اور اپنے جو ہے نا موبائل کے اندر اور اس طرح سے نیکی کے کاموں کے لیے اس طرح کی جو اپلیکیشن جیسے بھی آپ نے بتایا جی. ان کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کا پھر استعمال بھی کریں. نوٹیفیکیشن آئے تو پھر اس کے مطابق چلے، کبھی رہ بھی جائے کھول بھی لیں، کوشش، ہاں کھول لیں. مرحبا جی. کال شامل کرتے ہیں. محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے سلمان بھائی، آپ ماشاءاللہ بڑا پیارا موضوع تلاوت قرآن کریم لے کر آئے ہیں. سلمان بھائی ارشاد فرمائیے گا کہ ایک شخص ہے وہ تلاوت کو، قرات کو سیکھ کر قرآن پڑھتا ہے، اور دوسرا شخص ایسا ہے کہ جو کہتا ہے یار بس ٹھیک ہے قرآن پڑھنا چاہیے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. تو اس کے بارے میں کیا رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم چونکہ قرآن پاک کو پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. وہ تو جب ہم ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں تو اسے سمجھنے کی کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں، تو بعض اوقات ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ یار آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہو، آپ کو سمجھ تو آ نہیں رہا، تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ نہ پڑھو اور آپ جو ہے وہ صرف ترجمہ تفسیر ہی پڑھا کرو. تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ایسا وسوسہ ذہن میں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ برکت دے. وسوسے کا میں ایک جواب دیتا ہوں. ایک بچہ ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو گرم دودھ ہے اگر یہ میں اپنے اوپر گراؤں گا تو میرا کیا حال ہوگا، نہیں پتا. لیکن اگر وہ اس کو گرا لے اپنے اوپر، اللہ کی پناہ ہے، بہت یہ یعنی بچوں کی اموات، موت واقع ہو جاتی ہے، یہ بھی ہوتا. اچھا ویپن ہے، کسی کے ہاتھ میں ہے اور اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ لاک نہیں ہے، وہ یہ بات نہیں جانتا کہ بھئی یہ ویپن بالکل ریڈی ٹو فائر ہے، اس کے ہاتھ میں ہے اور اس نے بس بٹن دبایا ہے اور اس میں سے گولی نکل کے کسی بندے آگے کو لگے گی تو وہ کیا ہوگا؟ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بچہ ہے، بچے کی گولی تو اثر نہیں کرے گی. جی بچہ ہے، بچے کی گولی تو اثر نہیں کرے گی. بچہ اگر ویپن چلائے گا تو پھر وہ گولی بتائے گی. تو وہ چھوٹا سا، جی نہیں، یہ میں بڑے کی بات کر رہا ہوں نا. بچے کے لیے تو دودھ کی مثال میں نے دے رہی. ہاں بچہ دودھ گرم گرائے گا تو اپنے اوپر گرائے گا تو وہ جل جائے گا، ٹھیک ہے. ایک بات لاشعوری دودھ طور جلاتے ہوئے یہ نہیں سوچے گا کہ یہ بچے کے بچہ اوپر ہے. گر رہا جی ہوں. ہاں جی. گولی ایسی بات. چلتے ہوئے یہ نہیں سوچے گی کہ مجھے بچے نے چلایا تھا تو میں جا کے کسی کو ماروں نہیں. ایسی جو ہونا بات، ہے سو ہونا ہے، ایسی جو بات. کیا ہے وہ ہوگا. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا رزلٹ کیا ہے، الٹیمیٹ طور پر آنا ہے، اور وہ مثالیں موجود ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے نکل آئیں گے، تو میں نے سرد سے بھی دو کا ذکر کیا ہے. تو قرآن کریم بندہ پڑھے گا تو اس کو پڑھنے کا اثر اللہ کی رحمت سے ہوگا، یہ کنفرم بات ہے، ٹھیک ہے. تو پڑھتا جائے گا تو خیر پاتا جائے گا. 2D اینیمیشن ہمارے ہاں ایک بنی تھی، تو میں وہ اس کا ذکر کرنا چاہوں گا. بچوں کے لیے وہ تھا. یوں ہی کسی بچے نے بھی یوں سوال کیا، تو اس کے جو بڑے تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسے ایک پیالہ دیا. وہ پیالہ تھا یا کوئی برتن تھا، اس میں سوراخ تھے اور وہ تھوڑا میلا تھا. اسے کہا بھی جاؤ بیٹا اس میں پانی بھر کے لاؤ. اب وہ بچہ گیا، اس نے پانی میں اس کو ڈالا، بھرا، لے کر آیا، پانی گر گیا، پھر بھرا، پھر لے کر آیا، پھر گر گیا. وہ جب لے کر آیا اس نے کہا اپنے جو اس کے بڑے تھے، اس نے کہا جی اس میں تو پانی آ نہیں رہا جی، یہ آپ نے مجھے دیا. انہوں نے پھر کہا، انہوں نے کہا بیٹا دیکھو پہلے یہ میلا تھا، پانی تو اس میں نہیں آیا، لیکن جب بار بار یہ برتن پانی میں سے گزرا ہے، بالآخر کیا ہو گیا ہے؟ اجلا اور صاف ہو گیا ہے اور دھل گیا ہے. تو یوں ہی قرآن کریم پڑھے گا، اگر اس کے معانی اور مفاہیم ذہن میں نہیں بھی آ رہے
تو اس کی برکتیں ضرور پڑھنے کو ملیں گی. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. کیا کرے؟ ایک حرف پڑھے. پڑھنے کا ہے، اس میں سمجھنے کا نہیں ہے، سمجھے یا نہ سمجھے، پڑھنے کا ہے. ایک حرف پڑھے گا اس کو اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے. تو یہ 3 حرف پڑھے گا تو 30 نیکیاں ملیں گی. کیا بات. یہ اس پر کیا فرمایا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. سمجھ آ رہا ہے تو بھی پڑھنا ہے، نہیں آ رہا تو بھی کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہی ہے. یہ پہلے ہی روایت میں پڑھنے کے لفظ ہیں اور پھر اس بات کو یوں واضح کرنا کہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، یہ بھی اسی کی توضیح بیان کر رہا ہے. جی اسی کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہاں پڑھنا ہی ہے، پڑھنا ہی مراد ہے، قرات ہی مراد. جی مرحبا. ٹھیک ہے جی. تو یہ وسوسے جو ہے نا ان کو دوری بنا رکھے. لکھا ہے تمام دعائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو وسوسوں کو اپنے دماغ سے اور دل سے دور رکھیں. اپنا جو کام کرنے کا ہے، ہم قرآن ہمارا ہے، رب ہمارا ہے، محبوب بھی ہمارا ہے. تو قرآن کی تلاوت بھی کیا ہے؟ ہمارا کام ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ مقدس کتاب ہے. پڑھنا تو اگلی بات ہے. اگر آپ صرف قرآن کو پکڑتے ہیں نا طہارت کے ساتھ ہے تب بھی آپ کو ثواب ملنا ہے. دیکھتے ہیں تو بھی آپ کو ثواب ملنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. یعنی پڑھنا تو جن کو نہیں پڑھنا آتا نا، اب سیکھنا شروع کیا انہوں نے، سیکھیں گے. اگر آپ روزانہ قرآن اٹھا لیں، باوضو ہو کے، طاہر ہو کے، پاک ہو کے قرآن اٹھائیں، اس کو چومیں، آپ اس کو کھول کے دیکھیں، آپ اس کے اوراق جو ہے ان کو پلٹیں اور دیکھیں. قرآن جو ہے دیکھنے میں ہی آپ کو نیکیاں ملنی ہے. کیا بات. اب آپ جب پڑھنا شروع کریں گے تو اس کا مطلب اور سننے پہ آگے سمجھتے جائیں گے تو اور زیادہ اس کے ثمرات حاصل ہوں گے. مرحبا. اور یہ پہلا جو اس کا وسیم سوال کا پہلا حصہ تھا اس پر کیا کہیں گے آپ؟ کیا ارشاد فرمائیے گا؟ اس میں یہ تھا کہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے. میں بغیر یعنی سیکھ کے نہیں پڑھتے، بس بھائی اللہ معاف کر دے گا جیسا بھی ہے پڑھتے ہی جا رہے ہیں. دیکھیں وہی والی بات ہے نا سلمان بھائی کہ ہر چیز کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور عبادت کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بھی تقاضے بیان کیے گئے ہیں کہ عبادت کرنی ہے تو اس انداز پہ کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے تو اس انداز پہ کرنی ہے. تو لہٰذا یہ کانسیپٹ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، حقیقت تو یہ رب معاف کرنے والا ہے، لیکن لاپرواہیاں کرتے وقت اس جملے کا استعمال یہ درست نہیں ہے. لاپرواہیاں کرتے وقت اس کانسیپٹ کو لے کر چلنا کہ جی چلو جی کر لو اور پھر معاف کرنے والا ہے، اس کو تو بلکہ جری فرمایا گیا ہے، بے باک فرمایا گیا ہے کتابوں کے اندر. تو لہٰذا قرآن سیکھا جائے، جیسے کہ ابھی آپ نے بڑی وضاحت کی کہ قرآن سیکھنے کے بڑے مواقع موجود ہیں. قرآن کو سیکھا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، اور وہی بات کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے نا اس کے اہتمام بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اس کے اہتمامات اتنے ہی زیادہ. عام طور پہ ہم باہر جا رہے ہیں گھر سے تو اس طرح نارملی کوئی کپڑے چڑھائے اور چلے گئے، لیکن اگر ہم دعوت میں جا رہے ہیں، کہیں ولیمے میں جا رہے ہیں، کہیں شادی میں جا رہے ہیں، تو اسی اعتبار سے ڈریس ہوگا، نہایا بھی جائے گا. شادی میں جانے کا پرفیوم الگ رکھا ہوتا ہے، نارمل پرفیوم الگ رکھا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شادی میں جاتے ہوئے اہتمام زیادہ کرنا ہے، وہاں کے تقاضے زیادہ ہیں. اسی طریقے سے قرآن کی شان یہ نہیں ہے کہ بے سوچے، بے سمجھے، بے سیکھے پڑھ لو. قرآن کی شان یہ ہے کہ اس کے لیے بھی اہتمام کرنا ہے. پہلے کسی سمجھدار سے، پڑھنے والے سے، صحیح جاننے والے سے سیکھنا ہے اور پھر قرآن کی تلاوت کرنی ہے. تو انشاءاللہ برکتیں بھی ملیں گی. سلمان بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اور میں اسی کانسیپٹ کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کچھ دیکھ رہا تھا، تو جہاں بخشنے کا ذکر ہے نا وہاں پر پہلے کیا ذکر ہے یہ ذرا سماعت فرمائیے. فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. جو جری ہو کر گناہوں کی طرف نہیں گیا نا، پھر رب العالمین جل وعلا اس کے لیے ارشاد فرما رہے کہ رب العالمین بخشنے والا ہے. ایک جگہ ہوا فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، جو ان کے درمیان صلح کروانے والا ہے، درستی کی راہ لانے والا ہے، اس پر پھر گناہ نہیں. فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اچھائی ساتھ لے کر آئے گا تو رب العالمین جل وعلا کی طرف سے انعام پائے گا. فرمایا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، بخشش طلب کرو، اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے. جری ہو جاؤ، بے باک ہو جاؤ، گناہ پھیلاتے رہو کیونکہ اللہ بخشنے والا. ایسا یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ اللہ رب العالمین سے بندہ توبہ و استغفار کرے، لو لگائے اور بخشش طلب کرنے والا انداز اپنائے، پھر کہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، تو انشاءاللہ
बख्शिश हो जानी। इसमें अमीर सुन्नत बड़ा एक अच्छा समझाते हुए फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात एक जहन बन गया होता है, नहीं मैंने तो कुरान पढ़ा हुआ है, मेरा तो सही है। तो अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि एक दफ़ा अगर आपने पढ़ा भी हुआ है ना, तो आप किसी अच्छे कारी को जो है वो सुना लें, किसी आलिम दीन को सुना लें, नमाज ही कम से कम सुना लें, तो आपको पता चल जाएगा। बाज़ अगर आप पूछेंगे ना, आप भी किससे पूछेंगे, बस ठीक है, बस थोड़ी बहुत ज़ेर ज़बर की गलती है, बाकी ठीक है, ज़ेर ज़बर की गलती, तो आप वो उसको समझ लें कि गलती समझते ही नहीं है कि बस ज़ेर ज़बर की गलती है ही नहीं। हालांकि ज़ेर ज़बर से ही बाज़ औक़ात कितने मानी बदल जाते हैं। हाँ जी, इन चीज़ों को भी सीखना, और कम से कम मा यजूज़ु बिही सलात, यानी जिससे अपनी आप नमाज दुरुस्त कर सकें, ये तो फ़र्ज़ ऐन है इतना कुरान सीखना। तो आप एक दफ़ा किसी को सुना के देख लें, जब आप सुना के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर तो ठीक है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कोई बात नहीं, और इसमें कोई आपके कोई जुर्माना भी नहीं हो जाना, या कोई आपका वो हर्ज भी नहीं होना। और अगर उसमें कमी कोताही होगी तो फिर आप उसको दूर कर सकेंगे, आपको आपकी गलती सामने आ जाएगी। इसलिए मैं ज़ेर ज़बर पेश की एक एक मिसाल देता हूँ। पहले ज़बर की, फिर ज़ेर की, फिर पेश की। बदलने से क्या बनेगा? जैसे कि लफ्ज़ है दरबता, इसका मतलब है कि तुम एक मर्द ने मारा। इसको दरबती कर दें तो फिर बनेगा कि तुम एक औरत ने मारा, और दरब तू कर दें तो क्या मतलब है कि मैंने मारा। ता ती तू किया है, तो ता जो था ये मुज़क्कर के लिए था, ती जो था ये मुअन्नस के लिए था। ता वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए ता ज़बर ता, वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए ता ज़र ती किया, तो ये वाहिद मुअन्नस हाजिर के लिए हो गया, और ता पेश तू किया वाहिद मुतकल्लिम के लिए हो गया। यानी पहले कह रहे हैं कि भाई मारा तुमने एक मर्द ने, दरब ता ज़बर ता, अब ती किया तो ये औरत के लिए हो जाएगा, और तू किया तो ये फिर अपने लिए हो जाएगा। ज़बर देर पेश को तब्दील किया है तो माना भी साथ में क्या हो रहा है? तब्दील हो रहा है। तो ज़बर देर पेश से क्या होता है? इसी से तो सब कुछ होता है। अगर ज़बर देर पेश से कुछ भी नहीं होता तो ज़बर देर पेश लगाने की जरूरत क्या है? जैसे मर्जी पर बंदा पढ़ता जाए। बात का ऐसा होता है ना, कोई उर्दू नहीं जानता सही, अब वो हमसे उर्दू में बात करेगा तो वो थोड़ा सा करता को करती हो, फिर हम हंसते हैं उसकी बात पे कि कैसे जेंडर ही चेंज किया जा रहा है। तो अब वो जो है ना, वो इसी तरह ये तो एक ज़ाहिरी तौर पे है। तो अब जब कुरान में ऐसा करेंगे माद अल्लाह, तो फिर हम उसमें कई मानी के अंदर जो है बाल का फसाद आ जाता है, और फिर माना में फसाद आएगा तो नमाज भी टूट जाएगी। तो पढ़ना है, सही पढ़ना। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अगर सीखने की जरूरत ही कोई नहीं है, जैसे बंदा बोले वो जो ठीक है जी, वो चलो जी जान दो जी, कोई नहीं गल खैर है, अल्लाह बख्शण हार है, अगर सीखने की जरूरत ही नहीं है तो फिर हुजूर ने क्यों फरमाया? और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कारी कुरान जो सहाबा थे उनकी ड्यूटियां लगाई, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कबीलों में भेजा उनको, और जाके उनको कुरान सिखा के आओ। हालांकि वो अरब लोग थे, अरबों में भी मतलब कुरान एक अल्लाह का कलाम है, ऐसा इसको जाके सिखाया जाए ताकि इसके लवाजिमात, यानी सिंपल एक अरबी की तरह नहीं है कि एक आपने किताब की तरह इसको पढ़ लेना है, तो पढ़ लेना काफी नहीं, उसको सीखना है। सहाबा सिखाने के लिए गए। क्या बात है। और फिर आप किरात पढ़े और सीखे, इसमें भी बड़ा ज़ौक है। जैसे मैं कुछ जो है वो अल्फाज आपको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं बता रहा। जैसे हमारे यहाँ किरात हफ्स जो है ना वो राइज है हमारे यहाँ, और किरातें भी हैं जी, और किरातें भी हैं। हवा लफ्ज है ना, वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा हवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। जिस तरह ये है ना, इसको एक और तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। किरात बदलेगी, लफ्ज के पढ़ने का अंदाज क्या हो जाएगा? बदल मानी फिर भी वही रहेगा, माना वही रहेगा, लेकिन वो क्या है, किरात के उसूल के ऊपर आप आएंगे, उसी के मुताबिक जब आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर समझे कि काम क्या है, ये ठीक जा रहा है। ठीक है, अलैहिम है ना, सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसकी एक और किरात भी है पढ़ने का, एक और अंदाज भी है। सुभान अल्लाह। ठीक है, अंदाज मतलब एक और किरात है, जैसे हम तो पढ़ते हैं ना सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, एक और भी है, पर मैं वो नहीं जिक्र कर रहा यहाँ पर। लेकिन यहाँ जो बाबे गलत पढ़ते वो ये ना समझे साडा भी कोई अंदाज है ही है ना, कोई ना कोई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अपना जाती घड़तू अंदाज जरा वो नहीं होना चाहिए, इख्तिराई अंदाज अपना बनाया हुआ नहीं होना चाहिए। वो अंदाज जो कुर्रा ने बयान किया है, जाहिर सी बात है उसी की हम जो है वो बात कर रहे हैं।
میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اب جب آپ علم قرات پڑھتے ہیں نا تو آپ پر اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کھلتی ہیں، آشکار ہوتی ہیں، اور پھر بندے کو کیا ہے ایک مزہ آتا ہے، اور واقعی اس کا بھی اپنا کیا ہے ذوق ہے۔ ہم ایک جگہ پر تھے خالد بھائی، ہمارے جامعہ المدینہ میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت بھی جو ہے وہ یہ تجوید و قرات کا کورس ہوا کرتا تھا، اب بھی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر۔ تو قاری صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے انتقال کر کے، کیا عاشق قرآن قاری تھے وہ خالد بھائی۔ ان کے کان میں جو ہے وہ ہینڈ فری ہوتی تھی، بزرگ تھے، اور اللہ اکبر قرآن سنتے سنتے وہ آتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور مختلف قرآ کا بھی سنتے تھے، خود بھی سبا شرح کے جو ہے وہ قاری تھے۔ تو ایک قاری صاحب سے میں نے ایک آیت 10 قراتوں میں سنی، سبحان 10 قراتوں میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اتنا اس کو انہوں نے 10 قراتوں سے پڑھ کے سنایا۔ تو یہ اس کی بھی کیا ہے کہ اپنی بات ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے اپنے بنائے ہوئے طریقے نہیں ہیں، یہ وہ ہے جو اتھینٹک اور بتایا ہوا ایک طریقہ ہے، اسی کے مطابق قرات مشہورہ متواترہ۔ اب آپ یہ میں بولوں گا تو لفظ مشکل ہے، چونکہ ایک فن کے خاص مطلب وہ معاملات ہیں، تو بہرحال میں یہ صرف اتنی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب اس میں سیکھنے میں آئیں گے نا تو اس کی بھی بڑی شاخیں ہیں اور بڑا کچھ ہے، اس کے اندر بھی بڑے باغات ہیں سبحان اللہ، اور بڑے خوشنما نظارے ہیں سبحان اللہ۔ آگے قدم اٹھائیں گے بڑھائیں گے تو ہی یہ دریچے کھل پائیں گے، اور اگر خالی بیٹھے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بھی جیسے ہم پڑھ رہے ہیں بس یوں ہی چلنا ہے، تو یہ نہ ہو کہ پھر یہ بہت سے قرآن کے قاری ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں نا تو غلط نہیں پڑھنا، صحیح پڑھنا ہے، اور صحیح کیسے پڑھیں گے، صحیح پڑھنا کیسے آئے گا، سیکھنے سے ہی آئے گا۔ غوث پاک نے بھی سیکھا بھی ہے اور سکھایا بھی ہے، خواجہ صاحب نے بھی سیکھا بھی ہے اور سکھایا بھی ہے، تو یہ انداز اپنائیں گے تو انشاءاللہ خیر پائیں گے۔ دعوت اسلامی العالمین نے فرمایا الرحمن علم القرآن، واہ واہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اس کتاب سے مراد قرآن کریم ہی ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہے ہیں اور صحابہ سیکھ رہے ہیں، مرحبا، حالانکہ عربی بولنے والے ہیں، عربی جاننے والے ہیں۔ ایسا ہی ہے، مرحبا، اللہ ہمیں بھی قرآن سیکھنے والا بنائے۔ دعوت اسلامی بھی پڑھا بھی رہی ہے اور سکھا بھی رہی ہے، مرحبا جی۔ کون؟ آج کا موضوع تلاوت ہے، میرا اس میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے روتا ہے سمجھ کر، اور اس رونے میں اس کو اپنے معاملات بھی خیال آ جاتے ہیں، نماز ٹوٹ جائے گی؟ جی خالد بھائی۔ خیال آنے سے تو نہیں ٹوٹے گی، اور یہاں جیسے تلاوت قرآن سن کر یا اس کو سمجھ کر کوئی رو بھی رہا ہے، اس میں بھی الحمدللہ چونکہ یہ قرآن ہے تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس رونے میں اگر آپ کی آواز بھی پیدا ہو جائے نا، ویسے عام دنیاوی معاملات میں روئیں گے اور آواز پیدا ہوئی تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر قرآن سن کر قرآن پڑھ کر جو ہے وہ آپ رو رہے ہیں اور آواز بھی پیدا ہو گئی ہے تو پھر بھی جو ہے نا نماز پہ فرق نہیں آئے گا، بلکہ آپ کے ثواب میں اضافہ ہی ہو جائے گا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز پڑھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے ڈرنے والے اور رونے والے، تو فرمایا یہ تو کامیاب ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی بنائے، آمین جی۔ کون؟ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ ایسا دکاندار یا ایسا ڈرائیور جو صبح تو قرآن پاک کی تلاوت لگا لے اور دن بھر پھر دکان کے اندر اور اس طرح گاڑی کے اندر گناہوں سے نہ بچ پائے، جیسے گانے وغیرہ کا سلسلہ ہو یا دکان کے اندر جھوٹی قسمیں اور حلال حرام کی تمیز نہ ہو، تو کیا قرآن پاک کی جو سویرے سویرے کی گئی تلاوت ہے اس سے انہیں برکت حاصل ہوگی؟ کچھ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ دو چیزوں کو مکس اپ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے پیارے خالد بھائی، ان کو الگ الگ رکھیں گے۔ دیکھیے پھول کی کیا ہے؟ خوشبو ہے، اور کچرا کنڈی کی کیا ہے؟ بدبو ہے۔ پھول کیا دے گا؟ خوشبو دے گا، کچرا کنڈی سے کیا ہے؟ بدبو ہی آنی ہے۔ تو ان دونوں کو ملا کر ایک نہیں بنایا جا سکتا بھائی، چونکہ یہ کام جو ہے وہ ایک برا کام ہے، تو کیا اس برے کام کی وجہ سے اس کا فائدہ ہوگا؟ یوں اس کو کمپیریزن اس کا نہیں لائیں گے، اس کو یوں لائیں گے کہ دیکھیے جب قرآن پڑھا ہے، جیسے ڈرائیور ہے اس نے بس میں قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ لگائی ہے، تو اب اس نے سارا دن
اسی کے مطابق گزارنا ہے اور گانوں کو اپنے اس میں نہیں لے کر آنا. اور جیسے دکان ہے، دکان کے اندر صبح صبح جیسے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، تو اب ہم نے ویسے ہی اللہ پاک کے احکامات کے مطابق ہی جو ہے وہ چلنا ہے، تاکہ برکتوں میں اضافہ ہو اور ہماری روحانیت میں بھی اضافہ ہو، رزق میں بھی برکت ہو. تو جو رزق میں برکت ختم کرنے والی چیزیں ہیں وہ ہم نے نہیں اپنانی. تو اس طرح آئیں گے. یعنی ایک نیکی جو بندہ کر رہا ہے وہ نیکی کر رہا ہے، ویل اینڈ گڈ ہے، مرحبا. جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہ نہ کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے اس نیکی سے کیا ہو جائے، محروم ہو جائے. کیا فرمائیں گے خالد بھائی؟ بالکل ایسا ہی، مطلب جو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے نیکی کی ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار بعد میں تو گانے لگانے چھوڑو پر تلاوت بھی نہ لگاؤ. معاذ اللہ. تو جو آپ نیکی کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیں، مرحبا لیکن ساتھ ساتھ گناہ کو چھوڑیں. مرحبا. معاذ اللہ جو ہے نا، وہ اس کو امیر سنت مثال دیتے ہیں کہ مسجد میں کتا آ جائے تو مسجد بند نہیں کی جائے گی، کتے کو باہر نکالا جائے گا. صحیح. یہ جو دکان میں آپ نے یا گاڑی میں گانے فلمیں لگائیں، ان کو آپ بند کریں، اس کو بند نہ کریں، اس کو جاری رکھیں، اس کو بڑھائیں، صحیح. اس کا زیادہ کریں آہستہ آہستہ. آپ اس کے احکامات پہ عمل کریں، آپ جھوٹی قسموں سے بچیں. قرآن ان چیزوں کی جو تعلیم ہمیں دیتا ہے کہ آپ جو قرآن کے احکامات ہیں ان پر عمل کریں، اپنی زندگی میں اس کو بہتری لے کے آئیں. تو آپ اچھی چیز کو بڑھائیں، نہ کہ بری چیز کی وجہ سے اچھی بھی چھوڑ دیں. ایسا نہیں. وہ کیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی دے جاتی. مرحبا. فرمایا ذالک ذکری للذاکرین، واہ. یہ نصیحت ہے سمجھنے والوں کے لیے. مرحبا. ماشاء اللہ. تلاوت قرآن بہرحال جاری رکھیں، اور اگر وہ غلط کام ہے تو وہ یقیناً نہیں ہونا چاہیے. آگے چلتے ہیں. سلمان بھائی، ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਤਿਲਾਵਤ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਖਵਾਤੀਨ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ نہیں؟ جی خالد بھائی. اور تلاوت تو نہیں کہلائے گی، پھر وہ دیکھنے کا ثواب ہی ملے گا. تلاوت تو وہ ہے جو زبان آپ ہلائیں گے تو اس کے مطلب جو ہے کم از کم آپ کے کانوں کو آواز آ رہی ہوگی تو پھر ہی وہ پڑھنا کہلائے گا. اور وہ پڑھنے والا ہے ہی نہیں تو پھر وہ پڑھنے والا ثواب تو نہیں ملے گا، دیکھنے والا تو وہ آپ کو ثواب بہرحال مل جائے گا. لیکن پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے، تو آپ نے تو دیکھا ہے، صرف دیکھ لیا. صحیح. مرحبا. پڑھنا پڑے گا جی، زبان ہلانی پڑے گی، تے محنت کرنی پڑے گی کچھ. اللہ رحمت فرمائے. آگے چلتے ہیں. جڑ کر تیری پیداروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں. اعلیٰ حضرت کا کلام، یہ کلام سنا دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. آمین. مرحبا. جی نعت خواں دی بارگاہ چ عرض ہے کہ والا کلام سنا دینا. سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے. سبحان. مرحبا. علی رضا داری ضلع شیخ پورہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ سننے والا کہتے کیسے سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. مرحبا. میں دانیل بات کر رہا ہوں ملتان سے. یہ کلام سنا دیں، مدینہ یاد آیا. میسیجز بھی شامل کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ ہیں جی شاکر بھائی ہیں ملیر سے. داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. کلام ان کو سننا ہے. مرحبا. اور یہ ہیں جڑا والا سے میسج ہے جی. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کلام سنائیں. مرحبا. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، کلام سنائیں. عمران بھائی کا میسج ہے گجرانوالا سے. بہت شکریہ. پنجابی کلام ان کو سننا ہے. لجپال نبی میرے. مرحبا. اللہ برکت دے آپ کو. اور مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، یہ کلام سنائیں. شیراز علی بھائی ہیں اوستا محمد بلوچستان سے. واہ. مرحبا. اللہ برکت دے جی. اور چکوال سے میسج ہے. پروگرام کی اپریسیشن ہے، تعریف ہے. بہت شکریہ جی. اللہ آپ کو برکت دے، سلامتی دے. کلام سنائیں جی. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، کلام سنائیں. امین بھائی ہیں فیصل آباد سے. کچھ کلام شامل کریں مدنی بھائی، پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، 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 خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ پیارے آقا کا وہ مدنی آقا کا وہ سوڑے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، ماتھے کس جاتے گئے سرداروں کے، ماتھے کس جاتے گئے سرداروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، چار سو شغرے گئے ان چاروں کے، چار سو شغرے گئے ان چاروں کے، بغیر تسلیم علی میدان میں، 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 سر جھکے رگتے گئے تلواروں کے، 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 کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا میں، کیسے آقاؤں کا، کیسے آقاؤں کا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، خواجہ ہند وہ دربار کے اعلیٰ تیرا، کبھی مغروم نہیں مانگنے والا تیرا، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام میرا گدا میرا منگتا میرا غلام، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام
غلام خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں، چل تجھ کو مدینے میں میرے سرکار بلاتے گئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے، خوشاب دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا، زباں خاموش تھی، دل میں التجاؤں میں تھا، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ خلیفہ امیر اہل سنت کا ویڈیو پیکیج ہے، آپ کو دکھاتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم غلاموں کو کیا کیا آسانیاں اور راحتیں ملی ہیں۔ مرحبا جی۔ پہلی امتوں پر احکام بڑے سخت تھے، جیسے توبہ قبول ہونے کے لیے قتل کیے جانے کا ضروری حکم، گناہ کرنے والے عضو کو کاٹ ڈالنے کا حکم، جیسے کسی نے اگر ہاتھ سے گناہ کیا تو اب اس ہاتھ کو کاٹ دینا ہے، کپڑے پر نجاست لگ جائے تو اس کو کینچی سے کاٹ دینے کا حکم تھا، قتل جان بوجھ کر ہو یا خطاً ہر حال میں قصاص کا حکم وجوبی اور دیت دینے کی ممانعت تھی، یعنی دیت سے کام نہیں چلے گا، قتل ہی کرنا پڑے گا، اور ہفتے والے دن سیٹرڈے کے دن کوئی دنیاوی کام نہ کرنے کا حکم، اور اسی طرح کے اور بھی دوسرے سخت احکام تھے۔ بنی اسرائیل میں جب کسی شخص کا کپڑا ناپاک ہو جاتا، پیشاب وغیرہ لگ جاتا، تب وہ کیا کرتا کہ اس کپڑے کو کینچی سے کاٹ دیتا، جبکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دھو لیتے ہیں پانی سے، کہ ہمارے لیے کیا ہے کہ یہ دھونے سے پاک ہو گیا، جب ان کے لیے کیا حکم تھا کہ وہ کاٹتے تھے۔ وہ بھی حکم الہی تھا اور یہ بھی حکم الہی ہے، وہ بھی شریعت تھی یہ بھی شریعت ہے، وہ بھی حق یہ بھی حق، ہمارے رب کا فرمان حق 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 ہے، تورات شریف بھی حق ہے، زبور شریف بھی حق ہے، انجیل مقدس بھی حق ہے، اور قرآن مجید بھی حق ہے۔ تو یہ ہم پر کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل، کہ ہمارے یہاں دیت ہے، اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جائے تو اسے جو ہے ہم کاٹتے نہیں ہیں بلکہ دھوتے ہیں۔ اسی طرح اگر بندے سے کوئی گناہ ہو جائے کسی عضو کی، یعنی کسی جیسے ہاتھ سے اگر گناہ کیا، تو کیا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، اب یہ ہے کہ اس عضو کو کاٹنا نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ نہیں، دیکھو ہمارے پر کتنی رحمت ہے ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور یہ کس کے طفیل ہیں؟ سب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، ہم پہ ان کی ہے رحمتیں
حضرت امام ابن ابی حاتم رحمتاللہ تعالی علیہ نے حضرت سعید بن جبیر رحمتاللہ تعالی علیہ سے روایت کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جب کوئی گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم اپنے اہل اور مال کے ساتھ گھر سے نکل کر دشمن کے مقابلے کو جاؤ حتیٰ کہ تم سب پر موت آ جائے. اور ہم گناہ گاروں پر اللہ تبارک و تعالی نے کیسی نرمی و آسانی فرمائی ہے کہ اب گناہ گار کو یہ حکم نہیں کہ اپنے آپ کو قتل کرے، بلکہ اب کیا حکم ہے کہ اس کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بندوں کو حکم ہے کہ ان یعنی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ سنتا ہے. اس کا علم، اس کا سمع یعنی سننا، اس کا شہود یعنی دیکھنا سب جگہ ایک سا ہے، مگر حکم یہی فرمایا کہ میری طرف توبہ چاہو تو میرے محبوب کے حضور حاضر ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کریں تیرے پاس حاضر ہو کر خدا سے بخشش چاہیں اور رسول ان کی مغفرت مانگے تو ضرور خدا کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. تو حضور کے عالم حیات ظاہری میں حضور علیہ السلام یعنی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ ظاہر تھا. اب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزار پن انوار میں ہیں، اور جہاں یہ بھی میسر نہ ہو یعنی وہاں حاضری دینا میسر نہ ہو تو دل سے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ، حضور سے توسل، فریاد، استغاثہ، طلب شفاعت کی جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب بھی ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے. اور ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، روح محمدی کی بھی کیا شان ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عظمت کی، رفعت کی، اللہ تبارک و تعالی آقا کریم کی برکت سے ہم پر مزید انعامات میں اضافہ فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع تھا. گھڑی بتا رہی ہے پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. یہاں ایک میسج ہے، اس کا میں مضمون بیان کر دیتا ہوں. ان کا کہنا ہے کہ جی جب سے سنا ہے کہ تجوید کے بغیر قرآن نہیں پڑھ سکتے تو مدنی قاعدہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ ہے کہ مکمل ہی نہیں ہونے پا رہا. اس بارے میں جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے؟ ان کا کہنا ہے کہ کوئی ایسی ترغیب دی جائے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے والے بن جائیں. تو یہ جو ہم روایات، حکایات، آیات بتا رہے ہیں، اسی لیے بتا رہے ہیں تاکہ قرآن کریم پڑھنے کا ذوق بنے. دیکھیں، کام کرنا ہے اور صحیح کرنا ہے، یہ ذرا ذہن بنانے کی. ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ تھوڑے بڑی عمر کے ہوتے ہیں اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑے کم پیریڈ کے اندر جو ہے نا وہ ہمارا قرآن درست ہو جائے. تو سب سے پہلے تو جو ہے نا اس چیز کو لیا جائے کہ جو ما یجوز بہ الصلاۃ، جس سے آپ کی نماز درست ہو جائے، اتنا قرآن جو ہے وہ آپ درست کرنے کی طرف جائیں. اس میں یہ طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے. اور مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ایک تربیتی اجتماع ہوا تھا یہ فیضان مدینہ میں، اور ان کا موضوع یہی تھا قرآن پاک کے حوالے سے، مدرسۃ المدینہ بالغان کے حوالے سے اور ذمہ داران کی تربیت کرتے ہوئے بڑی پیاری بات اور بڑا پیارا طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ پہلے دن ہی جب آپ ان کو جو ہے وہ مثال کسی کو آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، قاری صاحبان، یا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اب سیکھنے لگیں، تو پہلے دن ہی آپ نے مثال 6-7 حرف پڑھے ہیں ٹوٹل جو ہے، وہ جو 7 حرف پڑھے آپ کے درست ہوئے. مثال کے طور پہ کوئی ایسے تھے جو موٹے پڑھنے والے ہیں، وہ آپ کے موٹا پڑھنا آپ کو آ گیا، یا کوئی ایسے تھے جو مثال حلق سے نکلنا ہے وہ حلق سے نکالنا آ گیا، کوئی ایسا جہاں زبان دانتوں کے کناروں پہ لگانی آپ کو آ گیا. اب وہ اسی دن ہی آپ قرآن کھولیں اور مثال سورہ اخلاص تقریباً ہر مسلمان کو آتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ جو میں نے آج 7 حرف پڑھے ہیں یہ یہاں کہاں آئے ہیں. اب اس آیت کو آپ پڑھ کے اس حرف کو آپ اس کا تلفظ دیکھیں کہ کیا جس طرح میں نے وہ سیکھا ہے میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں،
یا پڑھانے والا اس کو اسی طرح سے پڑھائے یا سورہ فاتحہ میں اس کو اسی طرح سے دہرائے، تو اس کو پھر یہ ہوگا کہ میں نے جو آج پہلی مثال کے طور پہ پہلا لیسن لیا ہے، پہلا سبق لیا ہے، تو وہ اس کا میں نے امپلیمنٹ قرآن پہ کر لیا ہے، میرا آج یہاں پہ میری درستگی ہوئی ہے، واقعی میری غلطی سامنے آئی ہے۔ اب اس کو 6 مہینے 8 مہینے سال اگر ہم مدنی قاعدہ یا کوئی بھی مطلب اس طرح پڑھاتے رہیں گے، اگر تو وہ بچہ ہے تو وہ تو آیا ہی پڑھنے کے لیے، وہ تو پڑھے گا، بھلے آپ سال بھی پڑھائیں گے، لیکن وہ بڑا ہے نا، تو بعض اوقات دل منقلب ہوتا رہتا ہے۔ ایک آج جیسے سلسلہ دیکھا، ذہن بنا، کل وہ شروع کر لے، اور پھر جو ہے اگلے 6 مہینے وہ جو ہے نا وہ اس کو پہلی تختی پہ لگایا ہوا ہے کہ ابھی اس کا ہائی نہیں کر رہا، ابھی اس کا دعا جو ہے نا ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اب وہ بیچارہ چھوڑ جائے گا، شیطان بعض کا وسط سے ڈالے گا، حالانکہ نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن چھوڑ سکتا ہے اس طرح عموماً جب اس کو ایک ٹائم پیریڈ آپ لمبا کر دیں گے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ اس کو آپ پہلے دن سے ہی قرآن پہ اس کی جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کروائیں۔ دیکھیں یہ ہم نے آج پڑھا ہے، یہاں پہ یہ آج ہم نے جو ہے نا حروف مدہ پڑھے، یہ دیکھیں حروف مدہ آ رہا ہے، اس کو یوں کر کے ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کھینچنا نہیں کیونکہ یہ حرکت ہے، اس کو نہیں ہم نے کھینچنا، یوں کر کے تھوڑا اس کو سمجھائیں گے تو امید ہے یوں جلدی سیکھ جائے گا اور ایک جذبہ بھی بڑھے گا۔ درست فرمایا۔ ٹیسٹ لینے والے کا بھی ایک بڑا کردار ہوتا ہے نا، بعض ٹیسٹ لیتے ہیں فیل کرنے کے لیے ٹیسٹ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت فرمائے۔ ٹیسٹ لینے والوں کو بھی مہربانی والا انداز اپنانا چاہیے، اور یہ بھی بہرحال قابل غور بات ہے، لیکن صحیح پڑھنے کے لیے کوشش، وقت دونوں لگتے ہیں، دل بڑا رکھیں، کوشش کرتے رہیں۔ اور بچے، اگر آپ کے بچے ابھی تک مدنی قاعدے صحیح نہیں نکل پا رہے اور ابھی تک اسی میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، تو پھر آپ استاد پر بھی غور کریں۔ نگران شورا کی ایک بات مجھے یاد آ رہی، نگران شورا نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، یہ بعض اوقات ان کا وہ تلفظ اس طرح درست نہیں ہو پاتا، لیکن یہ قرآن، ان کو قرآن پڑھاتے رہیں، آگے بڑھاتے رہیں، کیونکہ ان پہ ابھی پڑھنا واجب بھی نہیں ہے۔ مثلا بعض اوقات جیسے الحمدللہ مثال میرے بچوں نے تقریباً 6 سال سے پہلے سب نے قرآن پڑھ لیا، مرحبا، یعنی 4 سال کچھ مہینے ہوئے بیٹی نے پڑھ لیا، پھر 5 سال میں پڑھ لیا، پھر 6 سال سے پہلے پڑھ لیا۔ اب یہ 6 سال 5 سال 4 سال میں آپ ان کے جو ہے نا وہ ہائی نکلوانے پہ 6 سال لگا دیں، تو پھر وہ ایک دفعہ ان کو قرآن پڑھا دیں، روانی آ جائے گی، اب اس کو درستگی کی طرف لے کے آ جائیں۔ بچوں کے لیے یہ ہے یوں جو ہے نا وہ، کیونکہ بچے تو جیسے بعض کا توتلے بول کے وہ اس طرح کر کے بھی تھوڑے سے لفظ بول جاتے ہیں، تو ان پہ کوئی حکم نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے جی، بل کوشش کرتے رہیں، اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اور تیرے نام پر مٹا ہوں، سبحان اللہ، تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے۔ اللہ مہربانی فرمائے اور دل بڑا رکھیں، کوشش کرتے رہیں، بڑھتے رہیں۔ جہاں ہرڈل آ رہا ہے اس ہرڈل کو کیسے دور کرنا ہے، اس پر مشاورت کر لیں، ذمہ داران سے، قاری صاحبان سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں تو اپنی جو اسلامی بہنوں کی باجیاں ہوتی ہیں، بات کر کے اس کو جو بھی ایشو ہے اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے والا بنائے۔ دعوت اسلامی کی جتنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ تلاوت قرآن کی سعادت بھی ملے گی، اور قرآن کریم پڑھنے کی اور سمجھنے کی سعادت بھی ملے گی، عمل بھی کریں گے اور بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جے سوگانی گھڑی چمکاتا ہے کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کاش مغشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا